अंधेरी रात हो, इर्द गिर्द आपके कोई ना, आप वॉक करते हुए चल रहे हो, अचानक से आपको उस खाली रोड पे किसी बच्चे के रोने की आवाज आए। 2-4 कदम आगे चलने के बाद आपकी नजर पड़े उस जगह पे जहां आपको एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बच्चा कपड़े में रैप हुआ हुआ नजर आए, तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो 80 साला रशियन खातून ने एक रात किया, जब वो रात के 1 या 1:30 बजे एक गली से गुजर रही थी, जब उसको अचानक से बहुत ही छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। जब आगे बढ़ के देखा तो एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बच्चा था। उसने उसको गोद में उठाया और अपने घर चली गई, बगैर ये जाने कि आगे उसके साथ अब क्या होने वाला है। नाइनटीन 1996 में रशिया के एक छोटे से इलाके में एक खबर फैली कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया को बंद करना पड़ेगा। ये वाकया चेर्नोबिल के काफी साल बाद हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इससे किसी शहरी इलाके या किसी यहां तक के टाउन, गांव को जहां लोग रहते थे, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तो लोग तो बच गए, लेकिन जिस जगह वो न्यूक्लियर इशू हुआ था उस जगह को बंद कर दिया गया। कई साल गुजरे, उस रेडिएशन के रिपरकशंस नजर आना शुरू हुए। पानी कंटेमिनेट हो गया, इर्द गिर्द की जो भी फसल थी वो खराब हो गई, प्लांटेशंस जो हो रही थी वो खराब हो गई, और थोड़ा बहुत लोगों की सेहत पे भी फर्क पड़ने लगा। इसी दौरान रशिया, जैसा कि आप जानते हैं, एक सर्द इलाका है और वहां की सर्दी मशहूर है दुनिया में, जहां पे इतनी बर्फ पड़ती है कि आपके पास कोई और काम नहीं बचता सिवाय इसके कि आप सिर्फ घर में बैठे रहें। और जब यही टाइम फ्रेम हफ्तों, महीनों में बदल जाए तो तकलीफ देह हो जाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसी दौरान 80 साला खातून ने यह डिसाइड किया कि बहुत हो गया घर में बैठना, थोड़ी देर के लिए वॉक करने में निकल पड़ती हूं, रात के अंधेरे में ही।
وہ اپنے گھر سے نکلی اور تھوڑا ہی آگے گئی تو اس کو ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ بالکل ہی نیو بورن تھا راستے میں پڑا ہوا ملا. اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کے آ گئی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اب میں پالوں گی. 4-5 دن کے بعد اسی خاتون کے گھر اس کی بہو آتی ہے. 2-2.5 گھنٹے بات چیت ہوتی ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, اور جب وہ بہو واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو یہ خاتون ان کو بتاتی ہے کہ تمہیں تھوڑی دیر رکنا پڑے گا, ایک بات ہے جو مجھے تمہیں بتانی ہے. انہوں نے فوراً یہ سرپرائز جو ہے اس کے سامنے رکھا. وہ بھی کچھ حیران ہو گئی کہ اتنی دیر میں اس گھر میں رہی, بچے کی نہ رونے کی آواز آئی, نہ چیخنے کی آواز آئی, یہاں تک کہ ہنسنے کی آواز نہیں آئی. خیر ایکسائٹیڈ ہو کے اس نے کہا کہ مجھے بھی دیکھنا ہے اس بچے کو. یہ خاتون اپنی بہو کو اس کمرے میں لے کے گئی. اب بقول اس بہو کے وہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا عجیب و غریب بچہ نہیں دیکھا. جسم نہایت ہی چھوٹا, جسے آپ پری میچور بیبی کہتے ہیں, اس سے بھی گیا گزرا. سر لیکن کافی بڑا, آنکھیں بڑی بڑی. عجیب بات یہ تھی کہ اس بچے کے پیدائشی 2 دانت بھی تھے. کہتی ہے کہ ہم نے اس کو کھلانے کے لیے جو بھی دیا اس نے اس چیز کو چبایا نہیں بلکہ ڈائریکٹ نگل لیا. اب یہ ایک عجیب و غریب سینیریو سمجھ کے یہ بہو جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور پھر وہ خاتون اس بچے کو پالنا شروع کرتی ہے. ابھی 5-6 دن ہی ہوتے ہیں کہ ایک دن محلے کے ایک گھر پہ اچانک سے دستک ہوتی ہے. دروازہ کھولتا ہے صاحب تو سامنے وہ بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ زاروں قطار روتی ہے. کہتی ہے کہ میرا بچہ ہوا ہے جس کو میں پال رہی ہوں اور وہ بہت بیمار ہے. اب جو ارد گرد کے رہنے والے نیبرز ہوتے ہیں ان کو یہ بات تو کنفرم پتا ہوتی ہے کہ یہ خاتون جو کہ 80 سال کی ہیں, نہ ان کے میاں ہیں, تو بچہ تو ہو نہیں سکتا. ان کو یہ لگا کہ اکیلے رہ رہ کے ڈپریشن میں آ کے مینٹل سکنس ہو چکی ہے. کام ڈاؤن کرانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بہت زیادہ ہائپر ہو گئی, جس پہ پولیس کو بلانا پڑ گیا. جب پولیس آئی تو انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اریسٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا اور وہ لے گئے, بغیر یہ دیکھے, بغیر یہ سنے, بغیر یہ جا کے سرچ کیے کہ گھر میں آخر ایسا کیا ہے, کون ہے یہ بچہ, کیونکہ سب کو معلوم تھا ایسا کچھ نہیں ہے. جب وہ خاتون ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو وہاں پہ وہ ساری اپنی آپ بیتی بتاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, یہ ہوا, فلانا ہوا, میں نے اس طریقے سے بچہ یہ. وہاں پہ بھی لوگ تھوڑا سا ڈاکٹرز جو تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا دماغی مسئلہ ہے, کیا ہے. اسی دوران اسی علاقے کے ایک جیل میں پولیس اسٹیشن پہ ایک بندے کو ایک پولیس آفیسر اریسٹ کر کے لے کے آتا ہے. یہ سائملٹینیسلی کہانی چل رہی ہے. وہ ایک چھوٹا سا معمولی سا چور ہوتا ہے جو کہ برتن اور جو بھی چیز مل جائے وہ چوری کر کے اپنی ریگولر جو بھی انکم ہے وہ چلا لیتا تھا اس سے. ابھی اس سے وہ پولیس والا انویسٹیگیشن کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ چور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں ایک ایسا گھر کو جانتا ہوں جہاں پہ ایک ایسا بچہ موجود ہے جو کہ شاید اب مر چکا ہے. پولیس والا پریشان ہو جاتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ ہمیں فوراً لے کے جاؤ اس جگہ پہ. وہ اسی گھر میں لے کے آتا ہے جہاں پہ وہ خاتون رہتی تھی. ہوا یہ کہ خاتون نے صرف اس چور کو, جو کہ بہت پیٹی سا چور تھا, اس کو صرف بتایا تھا کہ یہ بچہ مجھے وہاں سے ملا ہے اور میں اس کو پال رہی ہوں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس چور کے ذریعے وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کے لیے, اپنے گھر کے لیے منگوایا کرتی تھی. چور جو ہے ایز یوزول جب وہ خاتون ہاسپٹل لے کے گئی ان کو گورنمنٹ, تو وہ ان کے گھر آیا. اس نے دیکھا کہ بچہ اکیلا ہے اور شاید وہ بچہ مر چکا تھا. اب ایک بہت بڑی نیوز بن گئی ود ان دا ٹاؤن کہ جو بات اس عورت نے کہی تھی وہ سچ ہو گئی ہے. اس بچے کی ڈیڈ باڈی مل گئی ان کو. اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے کے وہ جو بھی ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹل کے پاس جاتے ہیں. اب ہاسپٹل والے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بچہ آخر یہ کس نوعیت کا ہے, کیونکہ یہ کوئی نارمل انسان جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا نہیں تھا. ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک پری میچور بیبی ہے, شاید وقت سے پہلے پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ماں نے پھینک دیا, یا آلموسٹ ڈیڈ تھا تو اس لیے پھینک دیا گیا. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی گئی. جس ڈاکٹر نے ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا, جب اس کے سامنے ریزلٹس آئے تو ساری کی ساری کہانی ہی بدل گئی. اس بچے کے وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ تقریباً 19 مختلف چیزیں تھیں, مختلف ڈی این اے سیمپلز تھے جو کہ انسان سے ڈفرنٹ تھے. اب یہ انویسٹیگیشن اور یہ سینیریو جو ہے وہ تھوڑا بہت پریس میں چلا گیا. جیسے ہی پریس میں گیا یہ ایک نیشنل نیوز بن گئی. اب ایک کے بعد ایک کانسپریسیز آنا شروع ہوئی کہ آخر یہ بچہ کون ہے, کس کا ہے. پہلے ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا گیا کہ اس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کون ہے, لیکن زلج کوئی ایسا ریزلٹ نہیں سامنے آیا کہ پتہ چل سکے کہ اس کے بچے کے ماں باپ کون ہیں. پھر مزید جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا یہ تو انسان ہی نہیں ہے. اب دن بر دن جو ہے سسپینس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر یہ اگر انسان نہیں ہے تو یہ ہے کون. اب یہاں سے جو ہے وہ 4-5 مختلف کہانیاں سامنے آتی ہیں. جس ڈاکٹر نے اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا اس کے حوالے وہ ڈیڈ باڈی کی گئی تاکہ وہ لیبارٹری میں جائے اور وہاں جا کے اس کی ٹیسٹ وغیرہ کرے. بقول اس کے جب وہ ڈیڈ باڈی لے کے جا رہی تھی تو ایک سنسان سڑک پہ اس نے ایک اسپیس شپ کو آتے دیکھا جو کہ اس کی گاڑی کے سامنے آئی. اس میں سے ایلینز اترے اور انہوں نے اس بچے کی ڈیڈ باڈی کی مانگ کی, جو کہ اس نے دیا اور وہ اس کو لے کے چلے گئے. یہ ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری یہ ہے کہ گورنمنٹ بیچ میں انوالو ہوئی اور اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک پری میچور بچہ تھا, شاید ابورشن ہوا تھا جس کی وجہ سے ماں باپ نے اس کی پال پوس نہیں سکتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ مر جائے گا تو انہوں نے پھینک دیا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کو بلا وجہ ایک اس طرح کا ایشو بنایا جا رہا ہے اور یہ ایک نارمل انسان کا بچہ ہے. لیکن اس بات کو نگیٹ اس ڈاکٹر نے کر دیا جس نے سب سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا. بقول اس کے 19 ایسی چیزیں تھیں اس بچے کی ڈیڈ باڈی میں جو کہ انسان سے مختلف تھی. آج تک ٹل ڈیٹ یہ ایک مسٹری ہے کہ وہ بچہ کون تھا اور اس کی وہ ڈیڈ باڈی گئی تو کہاں گئی. اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ جو کہ میں جب یہ ایپیسوڈ یوٹیوب پہ ڈلے گا تو اس میں اٹیچ کروں گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سی مخلوق ہے. آپ خود گیس نہیں کر پائیں گے کہ
آیا یہ انسان ہے, جانور ہے, کیا ہے یہ؟ Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. خیر جناب, ویلکم ٹو دا لیٹ نائٹ ہارر شو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میرا نام ہے منہاج علی عسکری. ہمارے شو میں شامل ہونے کے 4-5 طریقے جو کہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اپنی حاضری لگائیے, بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اور اپنے ایس ایم ایس آپ بھیج سکتے ہیں 6278 پہ. KHI ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے اور اپنی اٹینڈنس لکھ کے بھیج دیں ہمیں ایس ایم ایس. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 021-3432-6675 یا پھر 021-3432-6676 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارا شو لائیو سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں facebook.com/منہاج علی عسکری پہ جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارا لائیو ریڈیو آن ہے, آپ لوگ آرام سے سن سکتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کیجیے, www.youtube.com/منہاج علی عسکری. اس کو جا کے سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا, آل نوٹیفیکیشن کریں تاکہ جتنی بھی نوٹیفیکیشنز آئیں آپ کو آپ تک مل جائیں, اور پھر آپ ہماری ساری ایپیسوڈز وہاں سن سکیں. ساتھ ساتھ یوٹیوب اس لیے سبسکرائب بھی کیجیے کیونکہ وہاں پہ ایکسکلوزیو یوٹیوب کانٹینٹ موجود ہے جو کہ روزانہ کے بیسس پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں اپنے واقعات تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں official.minhajaliaskari@gmail.com پہ. خیر, شو کی شروعات میں میں نے جو آپ کو رشیا کا ایک واقعہ بتایا جہاں پہ ایک ایسا ان نون بیبی ملا اور اس کے بعد وہ کانسپریسیز اور یہ سب. بہت سارے لوگ کے میسج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسان کا بچہ ہوگا, یہ جانور کا بچہ ہوگا, UFO کا ہوگا, وہ ایلینز ایگزسٹ نہیں کرتے, فلانا ٹھمکانا. ایز یوزول ہمیشہ یس اینڈ نو کی ڈبیٹ جو ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی تھوڑی سی ریسرچ کیجئے, تھوڑا سا محنت کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن مجھ سے مس ہو گئی ہو, آپ انفارمیشن دے دیں. بیٹھ کے صرف یہ بول دینا یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے, ایسے نہیں ہوتا. انفارمیشن شیئر کریں تاکہ ڈبیٹ ہو. دا بیبی ایلیشنکا, ALESHENKA, دا بیبی ایلیشنکا کے نام سے ہے یہ واقعہ ہے, کیس ہے, دنیا کا بڑا مشہور کیس ہے اور اسپیشلی رشیا کا. سرچ کیجئے, اگر آپ کو اور بھی کچھ انفارمیشن ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. خیر, ہمارا پروگرام آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دا لیٹ نائٹ ہارر شو, ہم اس مخلوق کی بات کریں, اس اینٹیٹی کی بات کریں جو کہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اس کو جنات کے نام سے جانتے ہیں, کوئی گوسٹ کے نام سے جانتا ہے, کوئی اسپرٹس کے نام سے جانتا ہے, کوئی ایول کے نام سے جانتا ہے, کوئی ڈیول کے نام سے جانتا ہے, کوئی XYZ. اس کے الگ الگ روپ ہیں, الگ الگ نام ہیں. بچوں کے فارم میں بھی نظر آتا ہے, عورت کے فارم میں بھی نظر آتا ہے, مرد کے فارم میں بھی نظر آتا ہے, یہاں تک کہ جانوروں کے فارم میں بھی نظر آتا ہے. کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں, کچھ لوگ سن پاتے ہیں, بہت سارے لوگ فیل کر پاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی تھن لائن ہے جہاں پہ دماغ کا فطور بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جنات کا وجود بھی ہو سکتا ہے. بہت فائن لائن ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ساتھ ہوئے ہوئے ایسے انسیڈنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انکاؤنٹر کیا یا آپ کا سامنا ہوا ایک ایسی مخلوق سے جس کے بارے میں ٹل ڈیٹ لوگ
یہ تو شور ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہ شور نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے, ہمارا انٹریکشن ان سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. خیر, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری ٹیلی فون لائنز کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں. میری ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے سارا سمجھایا کہ بھائی ہمارے اسٹوڈیو کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے اکوپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی پی ٹی سی ایل کا مسئلہ ہے. تو اب جہاں پہ پی ٹی سی ایل کا نام آ جاتا ہے وہاں پھر آپ ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں رہتی. پی ٹی سی ایل کی ٹیم بھی آ چکی ہے, انہوں نے بھی چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ایسا کیا ایشو ہے کہ آواز ڈسٹارٹ ہو کے باہر جاتی ہے, آن ایئر جاتی ہے. ان کو بھی ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ایلینز کو ہی بلانا پڑے گا, کیونکہ جن کا یہ فون ہے انہی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کس کو آئے گی. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے شو میں اپنے واقعات بتانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ریکارڈ کر کے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں official.minhajaliaskari@gmail.com پہ. کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنی آواز جب آپ ریکارڈ کر رہے ہو تو پنکھا بند ہو, کیونکہ اس سے بہت زیادہ آواز آتی ہے. اور ارد گرد جو لوگ ہیں یا تو ان کو چپ کرا دیں یا آپ ایک ایسی جگہ پہ جا کے آواز ریکارڈ کریں جہاں پہ خاموشی ہو. خیر, فرسٹ ای میل کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی جو ای میلز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. میرا نام فہد ہے, عمر 28 سال, تعلق کراچی سے. میری پہلی ای میل ہے اور امید ہے آپ اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. آئی لو یور شو, آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں. جب آپ دوسرے اسٹیشن پہ یہ ہارر شو کرتے تھے تب سے یہ شو سنتے ہوئے جب سے آ رہا ہوں. آپ کا زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر پوائنٹ پہ آتا ہوں. واقعہ تو بہت ہیں پر میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گا جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. میری زندگی میں اب تک 4-5 ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہیں آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. خیر, آج جو میں آپ کے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کا ہے. میرے زیادہ تر رشتہ دار ہندوستان میں رہتے ہیں, اسپیشلی میری ددیال سائڈ جو پورا ہی ہندوستان میں ہے. اس لیے ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے ہر سال 2 سال میں. ہمارا وہاں سٹے سب سے چھوٹے چاچو کے گھر میں ہوتا ہے. اس بار ہمارا وزٹ سردیوں میں تھا. میرا وہاں کا روٹین کچھ یوں ہوتا ہے کہ پورے دن گزارنے کے بعد روز رات کو اپنے کزن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے جایا کرتے تھے. میرے کزن مجھ سے تقریباً 6-7 سال عمر میں بڑے ہیں. ہم وہاں جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں اس ایریا میں آنے جانے کے 3 راستے ہیں. ایک راستہ مندر سے ہوتا ہوا جاتا ہے, دوسرا راستہ قبرستان سے اور تیسرا راستہ شمشان گھاٹ سے. ایک دن ہمارا پروگرام بنا حیدرآبادی مغلیہ بریانی کھانے کا. اب ہمیں جس ریسٹورینٹ جانا تھا اس جگہ جانے کے لیے ہمیں شمشان گھاٹ والے راستے سے ہو کر گزرنا تھا. وہ راستہ کچھ اس طرح سے ہے, ایریا سے باہر نکلتے ہوئے شمشان گھاٹ رائٹ ہینڈ پہ پڑتا ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ ان کی سماتیاں ہوتی ہیں. شمشان گھاٹ کے ارد گرد 5 سے 6 فٹ کی باؤنڈری وال ہے اور دوسری طرف والا ایریا جہاں پہ صرف بڑی بڑی جنگلی جھاڑیاں ہیں تاکہ اس کو کور کیا جا سکے. میں اور میرا کزن رات میں تقریباً 11 بجے کے بعد بائیسیکل پہ اپنی مستیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے. ٹھنڈ اپنے زور پہ تھی اور پھر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا. ہم جس روڈ پہ سفر کر رہے تھے وہ نارمل روڈ تھا جسے ہمارے یہاں ایریاز کے اندر سنگل روڈ ہوتی ہے. وہاں اسٹریٹ لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر اور بہت دور دور ایک ہلکا سا بلب جل رہا ہوتا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے سے مستیاں کرتے آہستہ آہستہ اپنی سائیکل پہ جا رہے ہوئے تھے. اس شمشان گھاٹ پہنچ گئے. ان دنوں میں بہت ڈرتا تھا, بہت ہی زیادہ, اور اسی وجہ سے میرا کزن مجھے اور ڈراتا بھی تھا. اب جیسے ہی شمشان گھاٹ والا راستہ
شروع ہوا تو میں نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی اور دیگر دوسری اور سورتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا زور زور سے. تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھیں کھول لیا کرتا تھا. پھر تقریباً آدھا شمشان گھاٹ کراس کرنے کے بعد اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے دیوار والے ایریا سے جہاں پہ جھاڑیاں ہیں وہاں سے کچھ وائٹ کلر کی کوئی چیز نمودار ہوئی. اب وہ دیکھ کر تو میری سیٹیاں ہی گم ہو گئیں. میں پہلے ہی ڈرپوک اور پھر وہ رات کا ٹائم اور جگہ پہ خوف آیا دیکھ کر. خیر تھوڑا غور کرنے پہ پتا چلا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو جھکی ہوئی لنگڑا لنگڑا کے چل رہی تھی, جو جھاڑیوں سے باہر نکل کے روڈ کی طرف آ رہی تھی. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیوں میں آنکھ بند نہیں کر پایا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب اچھی طرح یاد ہے مجھے. خیر ہماری بائیسیکل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس بوڑھی عورت کو کراس کر گئی. کراس کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد فوراً ہی ایک زوردار آواز آتی ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, اور جو منظر دیکھا ہمیں وہ کچھ یوں تھا. وہ بوڑھی عورت کا روڈ کو آدھے سے زیادہ کراس کر چکی تھی. روڈ کے اینڈ ہونے سے تھوڑا سا پہلے تک پہنچی ہی ہوگی کہ وہاں اس کو ایک موٹر بائک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ نیچے موٹر بائک کے ساتھ نیچے روڈ پہ گری ہوئی ہے. وہ بوڑھی عورت جو کہ سفید لباس میں تھی خون میں لت پت ہو چکی تھی اور پوری لال ہو رہی تھی. ہمارے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے اس وقت بلیک کلر سے دکھائی دے رہا تھا. یہ دیکھ کر میرے کزن نے بائیسیکل روک دی. وہیں میری تو حالت خراب ہو گئی. میرے کزن کا تو پتا تھا مجھے کہ وہ ٹھیک ہوگا, جو کہ مجھے دکھ بھی رہا تھا, پر میرا تو ایسا سین تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی غائب ہو گئی ہو. ہم وہاں تھوڑی دور کھڑے اس طرف دیکھنے لگے. وہ موٹر بائک اور وہ بوڑھی عورت وہیں لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, بٹ وہ بائک والا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. مجھے ایسا لگا جیسے وہ موٹر بائک والا روڈ کے سائڈ پہ جو کہ کچا مٹی والا علاقہ تھا شاید وہاں گرا ہوا ہے. یہ سب دیکھ کر مجھے اتنا ڈر لگا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے کزن کو بولا, بھائی یہاں سے نکل جاتے ہیں. چاچا نے نکل جاتے ہیں ورنہ میں اگر آپ نہیں نکلو گے تو میں چاچا کو شکایت لگا دوں گا تمہاری. اس کے دماغ میں بھی نہ جانے کیا کچھ آیا. وہ بھی بنا کچھ بولے بائیسیکل پہ سے ٹانگ سے ایک دھکا مار کر سیٹ پر بیٹھا اور پھر پیڈل مارتا ہوا وہاں سے آگے ریسٹورنٹ والی سائڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. ایسے ہی بائیسیکل بھگاتے ہوئے ہم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سب رش لگ گیا تھا. کافی لوگ جمع ہو گئے تھے. جا کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم ریسٹورنٹ پہنچے تو ہم نے وہ چیز ڈسکس کرنا شروع کی. خیر پورے رستے میں جو کچھ بھی اللہ پاک کا ذکر یاد آتا تھا ہم پڑھتے گئے. ریسٹورنٹ پہنچے, کھانا کھایا. پھر سانسیں بحال کی. خیر کھانا کھانے کے بعد تقریباً 2 بج گئے تھے. اب ہمیں واپس گھر جانے کی ٹینشن ہو گئی تھی. خیر ہم نے اللہ پاک کا نام لیا اور واپسی کے لیے نکل پڑے. واپسی میں جب ہم شمشان گھاٹ سے پہنچے تو ویو کچھ ایسا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو. ہم نے سوچا کافی دیر ہو گئی ہے اس بات کو, ہو سکتا ہے جو تمام لوگ جو نظر آئے تھے ہیلپ کرنے کے لیے وہ ان کو بوڑھی خاتون کو اٹھا کے لے گئے ہوں. یہ سوچ کر ہم گھر پہنچ گئے. ڈر دل میں تھا, اتنا بیٹھا تھا کہ نیند نہیں آ رہی تھی. خیر اللہ کا نام لیا, جو بھی قرآن شریف کی آیت سورت یاد تھی پڑھی, اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں لگا. صبح آنکھ کھلی تو رات والا منظر پھر سے دماغ میں گھومنے لگا. میں نے اپنے کزن کو بولا کہ رات والی بوڑھی عورت کا پتہ لگاؤ کہ ہوا کیا آخر اس کے ساتھ.
ہم نے گھر پہ بولا کہ ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں اور دونوں سائیکل پہ بیٹھے اور اس راستے پہ دوبارہ چلے گئے. اس شمشان گھاٹ کے کونے پہ ایک پنچر والے کی دکان بھی موجود تھی. اس کے پاس ہم پہنچے تو اس سے ہم نے پوچھا کہ رات جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں بتاؤ کیا ہوا. وہ پنچر والا میرے کزن کا جاننے والا تھا. وہ سمجھا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ خیر اس نے جب دیکھا کہ ہم سیریس ہیں تو اس نے بھی سیریس ہو کر بولنے لگا کہ بھائی جا کے پان والے سے پوچھو, میرے حساب سے تو یہاں کچھ نہیں ہوا, اور تم جس حلیے کی بات کر رہے ہو, جس عورت کی بات کر رہے ہو, وہ عورت بہت سارے لوگوں کو اس روڈ پہ نظر آتی ہے. اکثر لوگوں نے اس کو یہاں دیکھا ہے. وہ اکثر رات میں لوگوں کو نظر بھی آتی ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے. ہمیں رات والے حادثے کو لے کر شوق تو بہت پڑا تھا, پر اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ رات میں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے دیکھا وہ سب نارمل نہیں بلکہ پیرانارمل تھا. اس طرح کے اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جو میرے اور میرے کزن کے ساتھ ہندوستان میں پیش آئے. چلو جناب, بہت بہت شکریہ. یہ آئی تھنک فہد تھے جنہوں نے اپنی ای میل ہمیں بھیجی. تھینک یو سو مچ. اب وہ تمام لوگ جو نام جو ہمیں فیس بک لائیو پہ اپنے میسیجز کریں ان کے نام شامل کر لیتے ہیں جلدی جلدی. محمد شیروز, آپ کا شکریہ. زاہد خان, تھینک یو سو مچ. حمزہ شاہ, تھینک یو. اینڈ ثنا خورشید, وعلیکم السلام. معاذ خان, تھینک یو سو مچ. منیب احمد, بہت بہت شکریہ. اینڈ محسن الیاس, تھینک یو. حمزہ شاہ, بہت بہت شکریہ. ڈینی, alright, thank you. محمد فسی, آپ کا بھی شکریہ, بہت بہت شکریہ. منات سلیم, تھینک یو. شاہ رخ صدیقی, تھینک یو سو مچ. ممون الرشید بٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ سارا. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ شخص؟ نہیں یار, پتہ نہیں. آپ مطلب اچھا, ابھی تک پاکستان میں یہ بیسٹ ہمارا بزنس ہے نا, بیسٹ. پاکستان کے لوگ آج زیادہ بہت بزی ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ جاب پہ تھوڑی, پیسے کمانے کے لیے تھوڑی, جج کرنے کے لیے. سب سے زیادہ بزی قوم ہے ہم لوگ. سب سے زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس دوسرے کو جج کرنے کا. وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں بتا رہا ہوں وہ ہے. چھوڑ دو وہ کیا ہے بھائی, آپ کیا یہ بتا دیں, زیادہ بہتر ہے. خیر, دوسری بات یہ کہ جو تمام لوگ ہمارا یوٹیوب پہ شو سننا چاہتے ہیں وہ www.youtube.com/minhaj-ali-askari جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے, اور وہاں پہ جا کے ہمارا ایکسکلوزیو کانٹینٹ جو یوٹیوب کا ہے وہ سن سکتے ہیں. اور وہ تمام جو چیٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, یہ تیز تیز سب باتیں کر رہے ہیں, آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خیر, فیس بک کے لیے ایک بری خبر ہمیشہ کی طرح کہ ہمارا فیس بک لائیو بند ہو رہا ہے, اور اگر آپ لوگوں کو پوری ایپیسوڈ سننی ہے تو آپ کو یوٹیوب پہ ٹرانسفر ہونا پڑے گا. جو دوسرا ہم نے طریقہ نکالا ہے وہ ہے آڈیو ٹیپ کا. تو جن لوگوں نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجی ہے, ہم ایک ایک کر کے پہلے ان کے میسیجز شامل کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو کال ہے وہ ایک انونیمس ہے, انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کال یا وہ وائس نوٹ یا وہ ٹیپ کیا ہم سے شیئر کر رہے ہیں.
السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرئنس شیئر کر چکی ہوں پہلے, جس میں ویجا بورڈ کا ذکر آیا تھا, اور میں نے سب کو سنایا تھا کہ میں نے جب اسے یوز کیا تو پھر کیا ہوا میرے ساتھ, اور کیا کچھ ہونا پریونٹ ہو گیا جب میں نے وہ چھوڑ دیا. اسی طرح کی ایک پرانی بات مجھے پھر یاد آئی. کالج کے ڈیز تھے, ہم لوگوں کے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے. میں اور میری دوست, ہمیشہ ہماری ہیبٹ تھی کہ ہم اکٹھے تیاری کرتے تھے ایگزامز کی, کبھی وہ میری طرف اور کبھی میں اس کی طرف. اس رات میں اس کے گھر پر تھی اور ہم صبح کے لیے تیاری کر رہے تھے. بہت ہی ٹف پیپر تھا, اور صبح کے 2:45 ہو رہے ہوں گے, مڈل آف دا نائٹ, اور ہماری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں. ہم نے سوچا کہ پہلے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کریں اور آ کر پڑھیں. ہم اس کے لیونگ روم میں بیٹھے پڑھ رہے تھے, جس کے ساتھ باہر کچن تھا. ہم نکل کر کچن میں گئے, وہاں جا کر اس نے میرے لیے اور اپنے لیے اچھی سی چائے بنائی, سینمن ٹی بنائی, جس سے ہمیں نیند نہ آئے. ہم فریش ہو جاتے تھے عموماً جب پیتے تھے. ہم چائے بنا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں گھر کے باہر سے کسی کی ہمنگ کی آواز آ رہی ہے. پہلے وہ آواز بہت ہلکی تھی, اور آہستہ آہستہ سے وہ اونچی ہونا شروع ہو گئی. ہم کچن سے نکل کر تھوڑا باہر گئے, کیونکہ اس کا گھر 3rd فلور پہ تھا. اپارٹمنٹس کی طرح تھے یہ, اور اس کا 3rd فلور پہ تھا. ہم باہر گئے اور ہم نے ٹیرس پہ جا کر دیکھا, دونوں طرف سب کچھ بند تھا, بالکل اندھیرا. سردیاں تھیں, اس لیے اور بھی زیادہ کوائٹ تھا. ہمیں لگا شاید ہماری امیجنیشن ہے اور ہمیں نیند کی وجہ سے کچھ آوازیں آنی شروع ہو گئی. خیر, ہم نے اپنی چائے لی اور ہم لے کے واپس لیونگ روم میں بیٹھ گئے. ہم اپنا دروازہ کھول کر بیٹھتے تھے تھوڑا سا, کیونکہ ادھر سے ہمیں تھوڑی ہوا لگتی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری نیند بھاگتی تھی, ورنہ ہم ہیٹر کی وجہ سے بہت لیزی ہو جاتے تھے. ہم نے چائے پینی شروع کی اور ہم فریش ہو گئے. آبویسلی ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ ہمیں دوبارہ ایسی آواز آئی جیسے کوئی آدمی بہت اچھی آواز میں کچھ گا رہا ہے, اور بہت دور سے گا رہا ہے, مگر اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتنی ایسی آواز ہے جو آپ کو بالکل ہپنوٹائز کر رہی ہوتی. ہمیں اتنا اچھا لگا, ہم دونوں نے اپنے پینس رکھ دیے, باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی. آہستہ آہستہ سے وہ آواز اونچی ہوتی گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آواز ہمارے پاس آ رہی ہے, اور میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا دونوں کو ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہم اس آواز کی طرف جیسے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, یا کوئی چیز ہمیں وہاں باہر کھینچ رہی ہے, اور اسے اور سننے کی کانوں میں ارج ہو رہی تھی. اور ایک لفظ نہیں تھا ایسا جو سمجھ آتا, یا وہ کیا گا رہا ہے یا کون گا رہا ہے یا کچھ. نو میوزک, نتھنگ, جیسے کوئی گنگنا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آواز ایسی تھی جو آپ کو باہر کی طرف کھینچ رہی تھی. اور ہم دونوں واقعی اٹھ کے باہر گئے. ہم پھر سے جا کے ٹیرس پہ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیچے دیکھا. نیچے پچ ڈارکنیس تھی, آس پاس پچ ڈارکنیس تھی, کوئی نہیں تھا, نہ کوئی, اور یہ میوزک نہیں تھا, کوئی ریڈیو نہیں تھا, کچھ ایسا نہیں تھا. اب وہ جب ہم باہر گئے ہیں تو وہ آواز تھوڑی سی ڈسٹنٹ ہو گئی ہم سے. اب ہم نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں اندر جانا چاہیے, مے بی کہیں دور کوئی میوزک ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے. ہم واپس مڑنے لگے تو ایسا لگا کہ آواز بالکل قریب آ کے کوئی ہمارے گنگنا رہے. بہرحال ہم, یو کین سے وی ور گلوڈ ٹو دا ٹیرس. ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت 3 بج رہے تھے صبح کے. ابھی ہم یہ اس کنفیوژن میں ہی تھے اور اس آواز سے میسمرائز ہوئے تھے بری طرح, اور ہم سوچ رہے تھے کہ آخر کیا ہے, کہاں سے ڈھونڈے, کس کو ڈھونڈے, اندر کیسے جائیں, کیونکہ جیسے کسی چیز نے ہمیں پکڑ لیا تھا, کسی چیز نے ہمیں روک لیا تھا, ناٹ فزیکلی, بس ایک جیسے ہپنوٹزم ہوتا ہے اس طرح کی فیلنگ تھی. اور دونوں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں 3 بجے ٹیرس پہ, سردیوں کی رات. اب ہوا یہ کہ مین وائل ان کا جو گھر 3rd فلور پہ تھا, تو اس سارے بلڈنگ کا نیچے ایک مین گیٹ تھا جو رات کو بند ہوتا ہے. اچانک سے بہت سارے کتوں کی آواز آئی, اور ایسا لگا کہ کتے اس کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے نیچے. اور پھر اب مجھے ایسا فیل ہوا جیسے وہ اوپر سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اور بھونکتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم دونوں کافی پریشان ہو گئے کہ کتے کیسے آ سکتے ہیں, دروازہ تو بند ہوتا ہے مین گیٹ. اس کی ایک کمرے کی ونڈو تھی
وہ ان سیڑھیوں کی طرف کھلتی تھی جو نیچے سے اوپر آتی تھی. ہم جلدی سے وہاں گئے کیونکہ آواز وہاں پہ بہت تیز آ رہی تھی. ہم نے وہاں جا کے جب باہر پردہ ہٹا کے دیکھا تو سیڑھیاں جو اوپر آ رہی تھی وہاں سے کوئی 5-6 کتے اسٹرے ڈاگس اوپر کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور بھونکتے ہوئے آ رہے تھے فیروشسلی, جیسے کسی چیز کو فالو کر کے وہ آ رہے ہوں اوپر. اور سامنے ان کے کچھ نہیں تھا کیونکہ ہم اوپر سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ نیچے کی سیڑھیوں سے کتے اوپر آ رہے ہیں. وہ ہمارے فلور پہ نہیں رکے اور وہ اوپر چلے گئے اور ہم سے 2 فلور اوپر جا کے بھونکتے گئے اور اوپر جاتے گئے, اور ہمیں پتا لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپ تک یعنی چھت تک گئے ہیں. اور چھت کے اوپر جو دروازہ تھا وہ ایک گیٹ تھا جو کہ لوہے کا گیٹ تھا, اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوتا تھا. اور یہ رات کو تالا روز چیک ہوتا تھا. ان کے ابو, میری فرینڈ کے ابو جو تھے, وہ رات کو لاسٹ تھنگ وہ تالا چیک کرتے تھے سونے سے پہلے. اور ہمیں بھی پتا ہوتا تھا کہ رات کو اوپر نہیں جانا, آبویسلی چھت پہ بڑا تالا لگا ہوا ہے. یہ اس دروازے تک گئے ہیں بھونکتے ہوئے, اور ایسے بھونکے ہیں جیسے انہیں کوئی چیز نظر آئی, کسی کو یہ فالو کرتے ہوئے اوپر تک گئے. تھوڑی دیر میں بالکل خاموشی ہو گئی, بالکل خاموشی ہو گئی, اور کتے آہستہ آہستہ ایسے اترے ہیں نیچے جیسے کہ وہ کتے کو کبھی آپ دیکھیں کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے رو رہا ہے, جیسے رو رہا ہے. آہستہ 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 سارے کتے اس طرح سے آواز نکالتے 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 سیڑھیوں سے نیچے اترے اور نیچے کے مین گیٹ کی طرف گئے ہیں اور باہر چلے گئے. ہم کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ونڈو میں سے, اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر ابھی کیا ہوا ہے. پہلے وہ آواز تھی, اب یہ کتے آئے ہیں, اوپر کس کے پیچھے گئے ہیں. اب ایک بات تو سب کی ہوتی ہے کہ کیوریوسٹی بڑی بری چیز ہے. اصولاً تو ہمیں ڈر جانا چاہیے تھا اور اندر جا کے سو جانا چاہیے تھا یا کسی کو اٹھانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم سنس وہ کتے چلے گئے تو ہم جا کے نیچے کا گیٹ لاک کریں اور دیکھیں آخر ہوا کیا اور کس کے پیچھے گئے ہیں, اوپر کون تھا. کیونکہ اوپر جو بھی تھا وہ اس دروازے سے آگے نہیں جا سکا, وہ چھت پہ نکل کے نہیں جا سکا کیونکہ وہاں تالا ہے. تو پھر کتے اس طرح کے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہوئے واپس کیوں آئے ہیں, آخر وہ چیز کیا تھی, یا انہوں نے کچھ, نہ ان کے پاس بلی تھی نہ کچھ انہوں نے پکڑا تھا. ہم سب دیکھ رہے تھے, وہ اسی طرح خالی گئے تھے اور پھر واپس آ گئے. ہم بہرحال نیچے گئے, ہم نے نیچے جا کے دیکھا تو ان کا جو گیٹ تھا وہ کھلا ہوا تھا, چھوٹا گیٹ, تو وہاں سے وہ انٹر ہو گئے تھے آرام سے, کسی کی غلطی سے, کسی نوکر کی غلطی سے کھلا رہ گیا تھا. اسے ہم نے لاک کیا. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کس چیز کے پیچھے گئے تھے. ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا, لیکن ہمیں کامن سینس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اوپر کوئی چور ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کتے کو, ان کتوں کو, مطلب ان سے بچ نہیں سکتا تھا, وہ پکڑ لیتے یا اٹیک کرتے, یا اس کو اب تک تو انہوں نے ختم کر دیا ہوتا جتنے وہ وائلڈ تھے. ہم نے اوپر کی طرف جانا شروع کیا آہستہ آہستہ. وہاں پر ایک پائپ پڑا ہوا تھا اس کے ٹیرس پہ اسٹیل کا, وہ ہم اپنے ہاتھ میں لیا, اپنی طرف سے ہم نے اپنا گارڈ بنایا اور ہم اوپر گئے لائٹس آن کرتے کرتے. اور جب ہم اوپر چھت پہ پہنچے تو یہ دیکھ کے ہم حیران رہ گئے کہ اس کے گیٹ کے اوپر اسی طرح سے ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا. وہاں کسی کے کوئی ٹریسز نہیں تھے, نہ وہاں کسی انسان کے, نہ کسی چور کے, نہ کسی اور چیز کے. بہرحال یہ دیکھ کے ہم کافی ڈر گئے کیونکہ ہم نے ان کتوں کا وہ چیز دیکھا تھا جیسے وہ کسی چیز کے پیچھے 4-5 فیروشس کتے اوپر جا رہے تھے, اور پھر ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھی تھی جیسے وہ نیچے آ رہے تھے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہو. اور اس سے پہلے اس آواز کا آنا اور ہمیں ٹیرس پہ باہر کھینچنا, یہ سب کچھ بہت عجیب تھا. خیر اس کے بعد ہماری اور ہمت نہیں ہوئی نہ پڑھنے کی اور نہ باہر کھڑے ہونے کی, اور ہم گئے اور ہم نے جا کے گھر لاک کیا اور سو گئے. اور اس کے بعد بھی ہم نے کئی دفعہ اس طرح سے کمبائنڈ اسٹڈیز کی, لیکن اس طرح کی آواز ہم نے کبھی دوبارہ نہیں سنی. تو میں آج تک سوچتی ہوں, آئی ونڈر وہ کیا تھا, کس کی آواز تھی, وہ کون تھا, وہ اوپر کون گیا تھا, وہ گا کون رہا تھا. یہ ہمیشہ ایک مسٹری رہے گی میری لائف میں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. خیر جناب, یہ ایک انانیمس کالر تھیں جنہوں نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجی اور اپنے ساتھ ہوا واقعہ ہم سے شیئر کیا. انہوں نے پہلے بھی ایک یوٹیوب ایکسکلوزیو جو ہمارے وہ ہے جو ہم روزانہ کے بیسس پہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, اس پہ بھی اپنا ایک واقعہ انہوں نے شیئر کیا تھا اویجا بورڈ کا. تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور سنیے گا. خیر ایک ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں. ہوپ فلی ہماری لائنز شاید بہتر ہوں.
ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو, یہی ہے لائن. ہیلو, آئی تھنک سو کہ نہیں ہے. خیر, جناب, جیسا کہ یہ صاحبہ نے بتایا, اور یہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو مصیبت آتی ہوئی نظر آتی ہے, جانوروں کو وہ مخلوق نظر آتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جانوروں کو اور بھی بہت ساری چیزیں, ان کے سینس زیادہ انسانوں سے تیز ہوتے ہیں. تبھی بزرگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ گھر میں ہمیشہ ایک جانور پالنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آنے والی ہوتی ہے وہ جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے. سنتے ہوئے تو یہ بات بڑی کرول لگتی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان کی قربانی دے رہے ہیں, لیکن یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. ان میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں تو نہیں معلوم, لیکن یہ تو ضرور ہمیں معلوم ہے کہ جانوروں کے اور اسپیشلی کتوں کے جو سینسز ہیں وہ انسان زیادہ تیز ہیں. تبھی وہ آپ دیکھیں ان کی سونگنے کی جو سینس ہے وہ ہم سے زیادہ تیز ہے, اس لیے ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, فیل کیا ہوگا کہ رات اسپیشلی لیٹ نائٹ خالی گلی ہوگی, سنسان گلی ہوگی, لیکن کتا جو ہے نا وہ بھونک رہا ہوگا کسی ایک سمت دیکھ کے. اب یا تو وہ کتا جو ہے اس کا مشغلہ ہے کہ بھائی میں تو رات کے 3 بجے ایسے ہی بھونکتا ہوں, یا پھر کوئی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو ہوں ابھی ایک روڈ ٹرپ پہ چلا گیا تھا کراچی سے نتھیا گلی تک. تو میرا جو مجھے اپارٹمنٹ تھا میرا وہ بالکل مری موٹر وے پہ تھا. تو سمجھے میرے اپارٹمنٹ کے سامنے پہاڑ ہی تھی, مطلب مری میں تو ہے ہی چاروں طرف پہاڑ پر. تو ایک رات ایسے ہی ہوا, کھانا وانا کھا کے ہم لوگ واپس آئے ہیں, کوئی رات کے 12-12:30 کا ٹائم ہو چکا تھا. اچھا, میں نے ان دنوں میں یہ روٹین بنایا ہوا تھا کہ میں پورے دن جو ہے اپنا گھومتا پھرتا فیملی کے ساتھ تھا, اور پھر 12 بجے جب بچے بیگم سب سو جاتے تھے تو پھر میں کام پہ بیٹھتا تھا, جو میں یوٹیوب پہ ہارر سٹوریز اپلوڈ کر رہا ہوتا تھا روزانہ. تو 12 سے صبح 6 بجے کے درمیان میں وہ ایڈٹ کرتا تھا, اپلوڈ کرتا تھا, اور پھر وہ دوسرے دن پھر وہی جو نارمل گھومنا پھرنا ہوتا تھا. تو اس طرح ہوتا تھا. تو ایک دن میں اسی طرح شو ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر رہا تھا, تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے. تو میں ایک ایسی چہل قدمی کے لیے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا. تو میرے اپارٹمنٹ کے سامنے بیلکنی تھی, اور پھر بیلکنی سے نیچے جائیں تو بہت بڑا سا ایک گراؤنڈ تھا, اور پھر چاروں طرف پہاڑ تھے اور یہ سب. تو میں نے ایسی, میں جھوٹ نہیں بولتا, سگریٹ پینے چلا گیا تھا. تو میں سگریٹ پی رہا تھا تو مجھے اچانک سے کتے کے بھونکنے کی آواز ہے. وہ بھونک رہا ہے, میں نے کہا نارمل ہے, رات کے 2 بجے بھونک رہا ہوگا, میں کیا کروں, میں تو اپنا کام کروں. سگریٹ پی کے واپس گھر میں آیا, پھر ایڈٹ پہ بیٹھ گیا. اب وہ کانسٹنٹ کتے کی بھونکنے کی آواز آتی رہی مجھے, بھاؤ 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 بھاؤ. میں یقین نہیں مانیں گے آپ لوگ, میں صبح 6 بجے تک ایڈٹ کی ہے. 6 بجے جا کے میں نے اپلوڈ کر دی, سالانہ سب کچھ کر کے میں اپنے کمرے میں گیا ہوں لیٹنے کے لیے. اس کتے کی اس وقت بھی آواز آ رہی تھی, اور یہ کنٹینیوسلی آ رہی تھی, یہ نہیں کہ وہ کوئی 1 منٹ کے لیے بھی رکا. اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی جن تھا, بھوت تھا,
لیکن کچھ نہ کچھ تھا اس جگہ پہ یا اس جانور کے ساتھ, یا اس کو کچھ نظر آ رہا تھا, یا پھر وہ تکلیف میں تھا, فار دیٹ میٹر بیمار بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کنٹینیوسلی کوئی 4-5 گھنٹے کنٹینیوسلی وہ بھونکا ہے. اور جب صبح میں اٹھا ہوں اور میں نے اپنے محلے والے اور ان سب سے پوچھا, جو چوکیدار تھے اور تھے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا, کون سا کتا تھا جو رات بھر بھونک رہا تھا؟ کہہ رہے صاحب پتہ نہیں کون سا کتا تھا, لیکن یہ سامنے کسی کیا پلا ہوا ہے اور ان کا تو کتا ہے بھی نہیں. کہتے وہاں سے آواز آ رہی تھی. تو وہ جو چوکیدار تھے کہتے سر یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. میں نے کہا چلو صحیح ہے, اگنور کر دیا, چلے گئے. اب میں پہلے میرا ارادہ تھا 3 دن رہنے کا, لیکن موسم بہت اچھا تھا, میرا اپارٹمنٹ بہت اچھا تھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اور 2-4 دن ایکسٹینڈ کرا لیتے ہیں اپنا. تو میں نے اپنا ایکسٹینڈ کرا لیا اسٹے. ہم لوگ بیٹھے رہے 2 دن. 1 دن تو ہم کہیں نکلے ہی نہیں, اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے رہے. کچن تھا, وہیں کھانا بنایا, وہیں پہاڑوں کو دیکھا, چائے پی, پکوڑے کھائے, فلانا کیا, بیٹھ گئے, سو گئے. ہمارا 1 دن بچا, تو میں نے اور سنا نے پلان کیا کہ چلو یار ہم ذرا آگے چلتے ہیں, کافی وافی پی کے آتے ہیں. کافی وغیرہ پی کے واپس آنے لگے تو تقریباً رات کے 12:30 ہو گئے تھے. تو اب اگر آپ لوگ موٹر وے سے, مری موٹر وے سے جائیں تو پھر آپ جاتے جاتے وہ گلوریا جینس آتا ہے, پھر سیکنڈ کپ آتا ہے, پھر بسٹرو آتا ہے, اور پھر اس طرح کے ایک اور ریسٹورینٹ آتا ہے باربیکیو کا. وہ ہم وہاں سے اپنا باربیکیو کھا کے واپس آ رہے تھے. ٹورڈز اب ہماری فیسنگ تھی, مطلب آپ سمجھے کہ اسلام آباد کی طرف. صحیح ہے. تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو ڈائیورژن آتی ہے, پیٹریاٹا کی طرف ایک روڈ جاتا ہے. اب پیٹریاٹا میں بچپن میں گیا تھا, تو میرے کو اتنی اچھی ان سے اس جگہ سے وابستگی نہیں تھی, کیونکہ میں چیئر لفٹ پہ بیٹھا تھا, وہ چیئر لفٹ بیچ میں رک گئی تھی, تو مجھے وہ خوف پیدا ہو گیا میرا. تو مجھے اچانک سے کچھ ہوا, میں نے کہا یار ہم نے پورا علاقہ بائی روڈ گھوم لیا تھا, نتھیا گلی, بور بن اور گھوڑا گلی اور جتنے ایوبیا, یہ ساری جگہ ہم نے گھوم لی تھی. میں کہا یار یہ ایک جگہ رہ گئی ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سا راستہ تھا. اور یاد رکھیں رات کے 1 بج رہے ہیں, یہ ہم جنگل علاقے کی بات کریں. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں, میں, سنا اور میرا 4 سال کا بیٹا. اب میں صرف اور صرف پہاڑوں پہ اس لیے جاتا ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے جانوروں کو دیکھنے کا, اور میری پوری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی لیپرڈ, کوئی ٹائیگر یا کوئی لیپرڈ یا کوئی چیتا ہی نظر آ جائے. شیر ویر تو پاکستان میں رہے ہی نہیں, بھاگ گئے سارے شیر. تو اب میں اس آس میں کہ مجھے کچھ جنگلی جانور نظر آ جائے گا. سردی بھی ہو چکی تھی اس دن, ٹھنڈک ہو چکی, اولے پڑ گئے تھے, تو وہ جنگلی سور اور فاکس اور یہ سب تو مجھے بار بار نظر آ رہے تھے, لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی اور جانور نظر آئے. اب ہم لوگ اس پیٹریاٹا والی روڈ پہ چلے گئے. اب پتہ نہیں ریسنٹلی کتنے لوگ اس جگہ پہ گئے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا. جب آپ پیٹریاٹا والی روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ پتا چلا کہ اس علاقے کو نیو مری روڈ کہتے ہیں. وہ ایک سنگل ٹریک ہے جو کہ جنگل کے بیچ میں سے نکالا ہے. اب میں چلا تو گیا فن خان بن کے, تھوڑا سے میں آگے گیا ہوں کہ مجھے اب فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ غلط ٹائم پہ ہم آ گئے, کیونکہ دونوں طرف جنگل, گھنا جنگل. صحیح ہے. آپ ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں اور بس جہاں تک آپ کی ہیڈ لائٹ ہے وہیں تک روشنی ہے, جیسی ہیڈ لائٹ ختم ہوتی ہے تو گپ اندھیرا ہے. اب اس میں مجھے جانور نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے. ایک فاکس نظر آئی تو میں نے گاڑی روکی فوراً. رات کا 1:15 ہو رہا ہے, میں گاڑی روک دی. میں نے اپنے نائل کو اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو فاکس, وہ بھی ایکسائٹڈ, یہ سب. اب یہ کرتے کراتے مجھے یہ فیلنگ آئی کہ یار ہمیں واپس چلے جانا چاہیے, لیکن میں نے کہا آ گئے کوئی بات نہیں, چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اللہ مالک ہے. اب میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو وہاں پہ ایک بڑا سا بورڈ نظر آیا, ایک لال بابا لال سم تھنگ, ان کا لال شریف ایسی کچھ مزار تھا. ارے مجھے بڑا انٹریگ کیا کہ بیچ جنگل میں اس طرح کا ایک مزار ہے. اس مزار کے بارے میں مجھے پہلے بھی میرے جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک مزار ہے, ادھر ضرور جائیے گا. میں جا نہیں پایا. خیر میں ادھر گیا, اب میں نے گاڑی روکی,
میں نے کہا ذرا اتر کے دیکھتے ہیں. اب یہ بالکل اندھیرا ہے, یہ جنگل ہے, یہ کوئی یہاں پہ کوئی روشنی نہیں. ایک کا تو گھر بنے ہوئے, آبویسلی وہاں لوگ رہتے ہیں, لیکن آبویسلی اب پہاڑی علاقے میں 8-9 بجے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی ایکسٹرا لائٹس نہیں ہوتی. خیر میں اترا, وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک ہی صاحب تھے, بالکل بےچارے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ صاحب ہیں کہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مزار ہے؟ وہ کہتے نہیں یہ مزار نہیں, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بابا آ کے بیٹھے تھے. میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہتے 40 سال انہوں نے اس جنگل میں چلا کاٹا تھا, 40 سال کنزیکٹو. کہتے میں نے کہا اچھا تو یہ کب کی بات ہے؟ کہہ رہے یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. اب میں ازیوم کرنے لگا کہ ایک شخص, ایک بزرگ اس جنگل میں پارٹیشن سے پہلے آئے تھے. اس کا مطلب ہے تو مطلب شدید گھنا جنگل ہوگا, اور اس جگہ پہ 40 سال وہ بزرگ بیٹھے رہے ہیں, چلا کاٹے انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یار وہ کہاں ہے مزار؟ وہ کہتا ہے آپ جب بالکل نیچے اتریں گے نیو مری کی طرف, تو اس سے پہلے آپ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے ایک اشارہ آئے گا, وہاں پہ ہے وہ مزار. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ رات کا تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں, تو 1:30 سمجھیں آپ رات کا اندھیرا ہو رہا ہے, 1:30 بج رہا ہے. اسی شخص نے مجھے کہا کہ صاحب آپ ایک کام کریں کہ ابھی مت جائیں, صبح جائیں. اب اس نے یہ بات بولی نا تو مجھے ذرا میرے کان کھڑے. میں نے کہا کیوں بھائی, ایسا کیا ہے؟ کہتے سر وہ نیچے مارکیٹ ہے وہ تو بند ہوگی. میں کہا مجھے پتا ہے مارکیٹ بند ہوگی, لیکن میں مارکیٹ کے لیے جا بھی نہیں رہا. وہ نیو مری روڈ جو ہے وہ بہت بڑی ایک اچھی سی مارکیٹ ہے. تو اس نے کہا سر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اچھا مجھے اب میں ذرا وہ انکوزیٹو موڈ پہ آ گیا کہ کیوں بھائی. کہتے سر یہاں پہ اکثر اوقات رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں, اور ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اب میں ہمیشہ کی طرح جیسے لوگ مجھے جانتے ہیں, سب سے پہلے لاجک, سائنس, فلانا ٹمکانا, اتنی ٹیڑھی میڑھی روڈ ہے, ظاہر ہے لوگ تیز آتے ہوں گے, یہ ہو جاتا ہوگا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے, جلدی جلدی بتاؤ کیا چکر ہے, ہم نہیں جاتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ صاحب ہوتا ہی ہے کہ ایک بزرگ نظر آتے ہیں آگے جا کے تھوڑا سا راستے میں, اور وہ اکثر لوگوں کو نظر آئے اور وہ لفٹ مانگتے ہیں, اور جو لوگ لفٹ دیتے ہیں پھر ان کی گاڑی آگے جاتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بزرگ وہ والے ہیں جن کا مزار ہے. تو میں نے اسے پوچھا, کہتے ہیں نہیں سر یہ والے نہیں ہیں, وہ کوئی اور ہیں, اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئے تھے اور ان کے بچوں نے ان کو اس جنگل میں چھوڑ دیا تھا, اور وہ اس دن سے لے کے آج تک ہر کسی کو نظر آتے ہیں, اور پھر لوگوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اب ایکسیڈنٹ ہونے کا وجہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اچانک سے آ جائے یا پھر آپ کے سامنے اچانک سے غائب ہو جائے تو آپ پینک کر جائیں گے نا. لیکن ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جائیں. میں کوئی ہیرو نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. میں چلا گیا, میں وہ جنگل کے بیچ میں سے جا رہا ہوں, اور میری دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں. اور یہ بات صرف مجھے پتا ہے, بیوی بچے کو نہیں بتائی گئی ہے, وہ نہیں اترے تھے گاڑی سے, میں اترا تھا سر اس مزار کے لیے. تو میں اب یہ تھا کہ یار بس اب ایکسائٹیڈ بھی تھا کہ یار تھوڑی سی کوئی ہو جائے آمنا سامنا, لیکن مجھے وہ بھی ڈر تھا کہ نہ ہو تو یار اچھا ہے. خیر ہم جنگل سے جا رہے ہیں, اتر رہے ہیں, ہر موڑ پہ مجھے لگے کہ اب کوئی آئے گا, اب یہ نکلا, اب مجھے کچھ 2-3 پوائنٹ پہ ایسا لگا بھی کہ ایسا ہوا ہے, اور میں نے پھر اپنے پیچھے والے شیشے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں. خیر ایک پوائنٹ آیا کہ ہمیں وہ جو نیو مری وہ ہے وہ پورا مارکیٹ نظر آ گئی. اب وہاں پہ مجھے ایک بینک نظر آیا. میں نے کہا ارے یہ تو بیسٹ چیز ہو گئی, بینک بھی نظر آ گیا. اب رات کے 1:30-1:45 ہو رہے تھے. میں کہا جلدی سے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اگر موقع مل جائے. اب میں اپنا سامان وامان جو بھی والٹ ہوتا ہے, کراچی والے نا تو ہمیں ڈر لگتا ہے ہر وقت اندھیرے میں, پتہ نہیں کون ہو, چور ہو, موبائل چور نہ آ جائیں یا نہ آ جائے, تو آپ کہیں بھی چل جائیں آپ کو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے. تو میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے, لائٹیں بند کی ہیں, بیگم کو بولا کہ ذرا شیڈی ہو جاؤ, نیچے ہو جاؤ, ایسا فیل کرو جیسے گاڑی خالی ہے.
میں جلدی سے بھاگ کے جاتا ہوں اور پیسے نکال کے آتا ہوں ATM سے. وہ ایک ہی بینک تھا ادھر. اب میں جیسی گاڑی سے اترا ہوں تو اپنے گیٹ تک ہی پہنچاؤں گا ATM کے کہ بہت سارے مجھے ایسا لگ رہا ہے کتے بھاگتے آ رہے ہیں. اچھا مجھے اب اتنا ڈر نہیں لگتا جانوروں سے, تو مجھے نارمل ہوا. میں نے کہا ہوتا ہے کسی آپ ان کی ٹیریٹری میں آ رہے ہیں تو وہ اگریسو ہو جاتے ہیں. میں ATM میں گیا, پیسے ویسے نکال کے اب میں دروازہ کھول رہا ہوں تو پھر مجھے ایسا لگا کہ کتے آ رہے ہیں اور غرانے کی آواز آ رہی ہے, بھونکنے کی بھی آواز آئی ہے. اب مجھے یہ ہوا کہ یار یہ کہیں پتہ نہیں جنگل کے کتے کاٹ نہ لیں. اس ٹائم پہ کاٹیں گے تو ٹیکے کہاں سے لگاؤں گا. ٹینشن یہ تھی, گاڑی خود چلانی ہے. اب میں ذرا وہ نہیں ہوتا دروازے کے بیچ میں جگہ ہوتی تو میں ادھر سے جھانک رہا ہوں ATM میں سے, تو مجھے کوئی کتے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے غرانے کی آواز آ رہی ہے اور اس کی آ رہی ہے. میں نے موبائل نکال کے ثنا کو کال کی. ثنا نے کہا نہیں مناج ایسے تو کوئی کتے نظر نہیں آ رہے, آپ آ جائیں. اب میں دروازہ کھول کے گیا ہوں, اب میں گاڑی کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے غرانے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے, ٹھک ٹھک ٹھک. اور باقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ جانور ہے, کتے ہیں, لیکن میں پیچھے موڑ کے دیکھوں تو کوئی کتا نہ ہو. اب ایک پوائنٹ آیا کہ بالکل ایسا ہو گیا کہ مجھے میری ٹانگوں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹچ ہو رہا ہے کوئی چیز. اور میں اس وقت ایکچولی شارٹس پہنا ہوا تھا کیونکہ میں لے کے 2-3 کپڑے گیا تھا, تو میں شارٹس میں جینز بھی نہیں پہنا تھا کہ ایسا ہو کہ جینز آپس میں ٹکرا رہی ہو تو یہ ہو رہا ہو اس طرح. تو میں بڑے کانشیس ہو کے چل رہا تھا. میں گاڑی میں بیٹھا ہی ہوں کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ کوئی بہت غصے میں, کوئی جانور نہیں ہوتا بہت غصے میں, اس نے غرایا ہے. اور میں دروازہ بند کیا, میں ثنا کو بولا کہ تمہیں آواز نہیں آ رہی کتے نظر نہیں آ رہے؟ میرے کون سے کتے, کہاں ہیں کتے؟ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر نہیں آ رہے, صرف آواز آ رہی تھی. میں گاڑی سٹارٹ کیا, پھر ہم لوگ دوبارہ اسی راستے سے جنگل سے گئے. ڈراؤنی بات نہیں تھی, ویئرڈ بات تھی, کیونکہ یہی چیز 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جو سوتے وقت آواز آ رہی تھی. خیر یہ جنگل علاقے ہیں اور جنگلات میں آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب ایک دنیا ہے ان کی. یہ تو ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ مری میں پیش آیا. کچھ اور بھی انٹرسٹنگ باتیں تھیں جو کہ میں اگلے آنے والے شوز میں بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ ایک مجھے کسی نے یاد دلایا کہ لاسٹ شو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں جو گلشن والا گھر تھا ادھر بابا آئے تھے والد صاحب کے انتقال سے پہلے, لیکن اس کا ایک انٹرسٹنگ اینگل اور ایک انٹرسٹنگ کہانی میں بتانا روک دی تھی اس وقت, تو وہ میں ابھی بتاؤں گا, لیکن وہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. ابھی آپ لوگ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 6278 پہ, KHI ٹائپ کیجئے, اپنا SMS بھیجیں 6278 پہ اور بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 0213-432-6675 یا پھر 0213-432-6676 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ آج ہماری جو ٹیلی فون لائن ہے وہ صحیح ہو. اور اگر ان ساری چیزوں سے آپ دور رہ کے ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس نے ہمیں ای میل بھیجی. السلام علیکم منہاج, یہ قصہ ہمارے گھر کا ہے. ویسے تو ہمارے گھر میں کچھ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ڈرائے یا ہمیں نقصان پہنچائے, پر جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں یا رشتہ دار باہر سے رہنے آتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے
جسے سب ڈر جاتے ہیں. یہ مخصوص واقعہ کوئی 2013 کا ہے، جب میرے چاچو کی شادی کے لیے ہمارے گھر میں سب مہمان رہنے آئے تھے. میری ایک کزن جو کہ اس وقت تقریباً 15 سال کی تھی، میرے ایک اور کزن جو کہ اس وقت صرف 5 یا 6 سال کا تھا، اس کے ساتھ تکیے اور کمبل نکالنے گئیں ہمارے زینے کے سٹیئر کیس کے نیچے والے کبرڈ پہ. تو وہ لوگ آگے الماری کے پاس، تو میری وہ کزن آگے الماری کے پاس چلی گئی، بٹ میرا چھوٹا کزن وہیں رک گیا سٹیئر کیس کے پاس اور اوپر دیکھ کر ہنسنے لگا. جب میری بڑی کزن نے اس سے ہنستے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہاں ایک چھوٹا بچہ ہے. میری کزن ڈر گئی اور فوراً میرے کزن کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بھاگ کر آ گئی. پھر رات کو جب سب سو رہے تھے تو صرف میری یہی والی کزن کو نیند نہیں آ رہی تھی. یہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور چونکہ بھوک لگ رہی تھی تو نمکو کھانے لگی. تب ہی انہیں زینے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 2 سال کی ہے، جیسے ٹوڈلرز ہوتے ہیں، وہ باہر آیا ہے زینے سے. اس وقت لاؤنج میں ہمارے سارے مرد سو رہے تھے، تو میری کزن دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ اپنے ننھے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور نیچے لیٹے ہوئے لوگوں کے پیروں پر سے پھیلانگتا ہوا میرے دادا دادی کے کمرے کے پاس گیا اور ایک دم نظر سے اوجھل ہو گیا. وہ بہت کنفیوز ہو گئی کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں اس عمر کا کوئی بچہ نہیں تھا. پھر ایک دم سے زینے کے اندر سے ایک روشنی نکلتی ہوئی آئی اور سیدھا وہیں جہاں وہ بچہ جا کر رکا تھا وہیں جا کر غائب ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی اور ڈر کے مارے چپ چاپ اپنے اوپر چادر ڈال کے سو گئی. دوسرے دن میرے چھوٹے کزن جو میری اس کزن کے ساتھ زینے پہ گیا تھا اپنے کمرے میں سو رہا تھا. ایک دم سے وہ باہر اٹھ کر آتا ہے روتے ہوئے اور میری پھپھو سے آ کر لپٹ جاتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہاں صوفے پر ایک عورت تھی اور ان کی بہت گندی شکل تھی اور وہ مجھے ڈرا رہی تھی. انہی دنوں میری امی کو ایک خواب آیا کہ وہ زینے کے اندر جاتی ہیں اور وہاں سٹیئرز کے اوپر جو دیوار ہے اس پر ایک سایہ ہے جس میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک عورت راکنگ چیئر پر بیٹھی ہے اور اس کے پیروں کے نیچے کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہے. ان کی شکل نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ صرف شیڈو تھا. پھر میرے والد کو یہ خواب آیا کہ ان کی الماری پر ایک بچہ بیٹھا ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے. یہ سارے واقعات کی وجہ سے ہم بڑے ڈر گئے تھے، پر شادی فنکشنز اور سارے مہمانوں کے جانے کے بعد پھر سب کچھ نارمل ہو گیا. اب جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو شاید ان مہمانوں کی وجہ سے اور بھی مخلوق ہمارے گھر آ جاتی ہیں. یہ فاریہ تھی جنہوں نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا. بہت بہت شکریہ فاریہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کے ساتھ اور بھی اینٹیز انرجیز رہ رہی ہوتی ہیں ساتھ میں، اور وہ ایک دوسرے سے کسی کو پرابلم نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ان کی سچائی جانتی ہیں، وہ آپ کی سچائی جانتے ہیں. لیکن پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہاں پہ تیسری قوت آتی ہے، کوئی تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہی گھر میں ہیں کہ آپ کے کزن آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے، تو آپ خود ذرا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ اپنے ہی گھر میں. جس مخلوق کی ہم بات کر رہے ہیں جناب، اس کو میں جس طریقے سے سوچتا ہوں، مطلب آئی ایم شیور انسانوں میں اور جنات میں فرق تو ہے،
لیکن کچھ جو سائیکی ہے, نیچر ہے, وہ مجھے لگتا ہے, یہ میرا ماننا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ تھوڑا بہت سملر بھی ہے. ہم انسان کی نیچر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کی نیچر کیا ہوگی. اگر آپ کسی کو برا بلا ہر وقت کہتے رہیں تو ان ریٹرن کچھ دیر کے بعد وہ شخص بھی آپ کو یا تو نقصان پہنچائے گا, یا برا بلا کہے گا, یا فزیکل نقصان پہنچائے گا, یا مینٹل ٹارچر دے گا. ویسے ہی ان پہ اگر لگایا جائے یہ فارمولا تو جنات بھی ایسے ہی کریں گے. اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو زخمی کر دیا جائے, جان بوجھ کے مارا جائے, یا غلطی سے فار دیٹ میٹر مارا جائے, تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ کی ایگزسٹنس کو ہی ماننے سے انکار کر دے کہ بھائی بھری محفل میں آپ بیٹھے اور آپ کو سب اگنور کر رہے ہیں, سب نہیں تو چلیں 10 لوگ اگنور کر رہے ہیں, تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا, سوچئے. خیر, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیپ کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی گئی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا اپنا واقعہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم مناج بھائی, میرا نام علی ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. یہ واقعہ میری اور میری مدر کے ساتھ پیش آیا تھا, اور اب ہماری اپنی ہی سوسائٹی کے اندر یہ واقعہ ہم سے پیش آیا تھا, تو اس لیے میں اپنی سوسائٹی کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا. ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم لوگ ڈیلی واک کرنے کی عادی ہیں, میں اور میری مدر. تو میری مدر اسپیسیفکلی صبح بھی واک کرتی ہیں اور شام میں بھی واک کرتی ہیں, تو شام میں وہ اکثر میرے ساتھ واک کر لیا کرتی ہیں. تو ہم لوگ کافی زیادہ مطلب کہ روٹین کے ساتھ واک کرنے کی ڈیلی بیسس کے اوپر آتی تھے. یہ جو واقعہ تھا وہ پیش آیا تھا, یہ 3 سال پہلے کی بات ہے, اور سردیوں کا آلموسٹ ٹائم تھا اس وقت, مطلب کہ دسمبر کا واقعہ ہے شاید یہ, اور سردیاں تھیں اس ٹائم پہ اور دھند بھی پڑ رہی تھی. تو اسی طریقے سے ہم لوگ روٹین وائز ہم اپنی واک کر رہے تھے, اور ہم لوگ واک جو سی ہے وہ سڑک کے اوپر واک کرتے ہیں, پارک کے اندر واک نہیں کرتے, حالانکہ ہماری سوسائٹی میں پارک بھی ہے. ہوتا یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک اینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آلموسٹ پوری سوسائٹی کا راؤنڈ لے کے آتے تھے, تو وہ تقریباً کافی لمبا چکر بن جاتا ہے, تو ہم لوگ 1-2 چکر اس کے لگا لیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے رات کو ہم واک کر رہے تھے, تو ہم لوگ جب راؤنڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ جو سرکل بنتا ہے وہ پارک کا ہی سرکل بنتا ہے, مطلب کہ پارک کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہوتی ہے ہم اس کے اوپر واک کر رہے ہوتے ہیں, پارک کے اندر نہیں ہوتا اسپیسیفکلی. تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ پارک کی بیک سائڈ تھی اور ہم لوگ وہاں پر واک کر رہے تھے. تو واک کرتے کرتے اچانک جب ہم لوگ کو ٹرن سا لیا تھا اس میں, کیونکہ وہ پارک کا راؤنڈ بنتا ہے, تو وہ ٹرن لیتے ہوئے سڑک سے جب ہم آگے آ رہے تھے تو پارک کی ہی رائٹ سائڈ تھی, اس سڑک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈی ہے جن کی ہائٹ تقریباً کوئی 7 فٹ کے قریب ہائٹ تھی ان کی, اور انہوں نے چادر اور گاؤن ٹائپ سی کوئی بلیک سے کلر کی شال تھی یا وہ گاؤن تھا, کلیئرلی واضح نہیں ہو سکا, وہ پہنا ہوا تھا, اور ہاتھ ان کے آلموسٹ پیچھے تھے, مطلب کہ وہ بالکل اپنی ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ واک کر رہی تھی. اور وہ تھی پیٹ شورٹ لیڈی تھی, کیونکہ لیڈی کی فزیک واضح ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈی ہے یہ جینٹس ہے, تو وہ لیڈی ہی تھی. تو ہم لوگ بیک سائڈ پہ تھے, تو جو ہی کیونکہ وہ کافی زیادہ انیوژل سی چیز تھی, اور ہوتا یوں ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر واک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیلی بیسس کے ساتھ آپ کے ساتھ واک کرنے والے لوگ کون ہیں اور وہ سوسائٹی کے کون کون سے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہمیں راستے میں بائی فیس نظر آ جاتے تھے, تو ہم لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور ہم لوگ پچھلے 20 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں, تو کافی عرصے سے واک بھی کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو میری مدر نے فوراً مجھے روک لیا, بائی چانس ہی, مطلب انہوں نے مجھے روک لیا, انہوں نے کہا یہ, مطلب بالکل دھیمی سی آواز میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کون آگے واک کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہوگی کوئی لیڈی, تو کہنے لگی آج تک تو ہم نے نہیں یہ لیڈی دیکھی, یہ کون ہے, مطلب کہ اتنی ہائٹ ہے اور چیک تو کرو, مطلب تم اس کو وہ کیا چیز کیا ہے وہ. تو میں نے ماما کو یہ کہا, میں نے کہا چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے چل کے. تو میری مدر کہتی نہیں آگے نہیں جانا, اس کو کراس نہیں کرنا, رک جاؤ یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ویٹ تو کرے, دیکھتے سے ہی ہوتا گیا ہے. تو وہ ہم سے تھوڑا سا آگے تھی اور میں اسپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ پیچھے گیا ہوں, اور مطلب کہ حیرانگی والی یہ چیز تھی کہ اس چیز نے پیچھے مڑ کے ہمیں دیکھا تک نہیں ہے. حالانکہ ہم لوگ وہاں پہ رکے ہیں, ہم نے باتیں کی, اور میں پیٹ شور ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ پیچھے کچھ لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے مڑ کے دیکھا تک نہیں, اور وہ اپنی دھن میں ہی واک کرتی آگے چلی گئی. اور اکیلی عورت, وہ بھی 11:30 بجے کا ٹائم تھا, مطلب کہ اس کے آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا وہاں پر, اور وہ پارک کا ایریا تھا.
تو ہم لوگ کافی زیادہ حیران ہوئے, لیکن اس کو پھر بھی میں فالو کرتا پیچھے آیا ہوں. تو وہ مطلب کہ اسی سڑک کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سڑک رائٹ سائڈ کو مڑتی تھی, اور اس سڑک کے ساتھ بھی مطلب کہ گھر نہیں تھا کوئی, وہ ایریا اوپن سے ایریا, پلاٹس خالی ہیں وہاں پر, تھوڑا آگے جا کے گھر سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہاں تک وہ عورت مجھے نظر آئی, اور میں جو ہی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا ہوں, وہ جو ہی مطلب کہ سڑک کے کارنر تک گئی ہے, ایک دم وہ غائب ہو گئی ہے, اور مطلب کہ ود ان بلنک آف آئی وہ چیز وہ غائب ہو گئی ہے. اور اسی سڑک کے اینڈ کے اوپر گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ اپنے موبائل فون میں بزی تھا. مطلب کہ اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ, مطلب کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں یہ نہیں فیل ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, وہ اپنے فون میں بزی تھا نارملی جس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح تھا. بٹ میں اس کے پیچھے بھاگتا گیا ہوں, اور وہ اچانک سے چیز غائب ہو گئی ہے ود ان فلیش آف آئی. تو مطلب کہ میں اس چیز کے اوپر نا بہت زیادہ شوق ہوا تھا اور حیران ہوا تھا کہ وہ کیا چیز تھی. تو وہ میں اور مدر کافی زیادہ ڈر بھی گئے تھے اس دن, اور پھر ہم لوگ کچھ پڑھتے پڑھاتے پھر واپس گھر پہنچے تھے. اور اسی پارک سے ہی ریلیٹڈ ایک واقعہ اور بھی ہے. میری مدر, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری مدر صبح بھی واک کرنے کی آتی ہیں, تو ایک دن ایسے ہی ہوا تھا کہ صبح کے ٹائم وہ واک کرنے کے لیے نکلی تھی, اور یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے. تو اسی پارک کے قریب جب میری مدر پارک کے اندر انٹر ہو کے, کیونکہ صبح کے ٹائم میری مدر پارک کے اندر واک کر لیتی ہے کیونکہ لوگ بھی ہوتے ہیں, رش بھی ہوتا ہے, تو گہما گہمی ہوتی ہے, تو وہ پارک کے اندر ہی چکر لگا لیتی ہیں کیونکہ ان کی کچھ فرینڈس وغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہیں, تو وہ مل کے 2-3 لیڈیز آپس میں مل کے واک کر لیا کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے ایک دن وہ صبح جلدی آ گئی کیونکہ سردیوں کی صبح تھی اور فجر کی اذان ہو چکی ہوئی تھی, نماز پڑھی انہوں نے اور وہ نکل آئی, اور اس وقت اندھیرا تھا. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ تسبیح اپنی پڑھ رہی تھی, اور پڑھتے پڑھتے ان کی اچانک نظر پارک میں پڑی, تو انہوں نے دیکھا کہ پارک کے اندر کچھ بچے بھی جھولا جھول رہے ہیں, اور ساتھ میں کچھ مرد حضرات بھی ہیں جو کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اور چکر مطلب کہ جھولوں کے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو حیران ہوئی تھوڑا سوچ کے کہ آج اتنی صبح مطلب کہ لوگ بھی آئے ہیں, کیونکہ وہ ریگولر ہیبیچول ہے واک کرنے کی, تو انہوں نے کبھی اتنا لوگ گیدرنگ میں کبھی دیکھے نہیں ہے اس ٹائم پہ. تو اس دن جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ حیران تھوڑا سا کہ آج پارک میں کافی رش ہے, اور صبح صبح ہی مطلب کہ کافی لوگ بچے بھی ہیں اور فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں. وہ جو ہی پارک کے اندر انٹر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کیا کہ وہ مطلب کہ جب وہ پارک کے اندر انٹر ہوئی تو انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا جہاں پر جھولے تھے, تو وہاں پر صرف اور صرف جھولا جا رہا تھا, مطلب کہ جھولے ہل رہے تھے, بچے وہاں پر موجود نہیں تھے. اور جو مرد حضرات بھی تھے انہوں نے دیکھے وہ بھی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. اور اس چیز میں آلموسٹ 1-2 منٹ کا ہی فرق پڑا ہوگا, زیادہ 4 سے 5 منٹ کا فرق پڑا ہوگا, وہ پارک کے اندر انٹر ہو گئی تھی دیکھنے کے بعد. تو یہ چیز بھی کافی زیادہ شاکنگ تھی. اور دوسری چیز یہ تھی, یہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تو مطلب کہ کوئی مرد ہوتے بھی یا وہ مجھے مطلب کہ چلے بھی گئے ہیں, تو جو پارک کا دوسرا گیٹ ہے وہ تو لاک ہوتا ہے. انٹرس ایک طرف سے انہوں نے کی تھی, وہاں سے تو کوئی بندہ نہیں آیا تھا. جو دوسرا گیٹ ہے وہ لاک ہے, اور لاک بھی اس قسم سے ہے کہ اس کا پورا گیٹ ہے, اور اگر مطلب کہ وہاں سے کوئی چھلانگ بھی مار کے باہر جاتا ہے تو وہ پورا واضح ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے یا بھاگ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے, مطلب کہ کلیئر ویو دیتا ہے, وہ جنگلے سے نظر آتا ہے بالکل کہ سڑک کے اس سائڈ پہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. تو وہاں پر بھی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی, اور وہ ڈر سی گئی تھی. اس کے بعد مسجد میں مطلب کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, جب نماز پڑھ کے وہ لوگ آئے ہیں تو پھر اپنی جو ان کی فرینڈس تھیں وہ آئی ہیں, تو پھر مدر نے پورا اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کیا, پھر وہ گھر کو گئی ہیں. تو یہ ایک دوسرا واقعہ تھا پارک سے ریلیٹڈ ہی. اور تیسرا واقعہ بھی میرے نیبر ہی ہیں, انہوں نے دیکھا تھا کہ رات کے ٹائم وہ بھی واک کرتے ہوتے تھے, اور وہ بھی پارک کے ہی راؤنڈ اباؤٹ جس سڑک پہ ہم واک کرتے وہ بھی اس سڑک پہ واک کرتے, کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا یہ. تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی رات کے ٹائم کوئی دلہن دیکھی تھی کہ جس طرح کوئی لیڈی شادی سے آ رہی ہو, اکیلی تھی, بالکل اکیلی, اور 11:30 بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم بھی. تو اسی طریقے سے وہ بھی حیران ہوئے دیکھ کے, دونوں باپ بیٹا تھے وہ نیبر میرے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ مطلب کہ یہ کون ہے اکیلی عورت جو تیار ہو کے آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے ان کے پاس سے وہ گزری ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گلی کے اندر ٹرن ہوئی ہے. وہ جو ہی اس کارنر تک آئے ہیں, وہ بھی مطلب کہ کچھ دیر کے بعد وہ جس کارنر پہ آئے تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی, بالکل کوئی چیز نظر نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اسی گلی کے اندر مطلب کہ کیونکہ گھر تو ہے نہیں, پلاٹس ہیں وہاں پر, آگے جا کے گھر سٹارٹ ہوتے ہیں. تو مطلب کہ کچھ دیر کے بعد مطلب کہ 5-7 منٹ کے بعد جب وہ اس گھر کے کارنر تک گئے تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنا راؤنڈ بھی کمپلیٹ نہیں کیا, اور وہ کچھ پڑھتے پڑھاتے واپس آ گئے تھے. تو یہ واقعہ ہے ایک جو میری ریئل لائف انسیڈنٹس ہے, اور کیونکہ یہ تو میں نے خود دیکھا تھا اس لیے میں نے اس چیز پہ کانفیڈنٹ بھی ہوں کہ وہ لازمی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے. تو تھینکس فار لسننگ. اللہ حافظ.
چلیں جناب، یہ علی تھے جن نے لاہور سے ہمیں ایک اپنی آڈیو ٹیپ بھیجی، اور جس سوسائٹی کی یہ بات کر رہے تھے، جب انہوں نے مجھے آڈیو بھیجی تھی تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس سوسائٹی کے اب نام لینے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو پھر انہوں نے اجازت دی. تو لاہور کی ایک سوسائٹی ہے نیس پاک سوسائٹی، جو کہ وابڈا ٹاؤن میں ہے. یہ اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اب سننے والے جو ہیں اگر نیس پاک سوسائٹی کے رہنے والے ہیں تو یا تو وہ محتاط رہیں یا ہمیں اپڈیٹ کریں کہ ان کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. خیر، ایک ہمارے پاس ای میل آئی جو کہ ہمیں بھیجی ہے محسن نے، جن کا تعلق کینیڈا سے مسیساگا سے ہے. 2012 کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آیا تھا. میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو اس کے چکر میں مجھے پاکستان برانچ بھیجا گیا. یہ برانچ فیصل آباد میں تھی اور روٹین ریویو تھا برانچ کا. دن کے وقت ہم کام کیا کرتے تھے اور رات میں اپنے آفس ہوٹل چلے جایا کرتے تھے. کہتے ایک دن نارمل روٹین کے حساب سے فیصل آباد کے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ساتھ میں ہی جو کلیگ تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے ہمیں خبر دی کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمیشہ کی طرح جیسے ہمارے یہاں روٹین ہے، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ فوراً ہی چھٹی دے دی گئی اور ساتھ ساتھ پورے دفتر کو چھٹی دی گئی اور سب کو بولا گیا کہ بھائی ان کے والد صاحب کی تدفین کے لیے ہمیں جانا چاہیے، جو کہ چیچا وطنی میں ان کا رہائش تھی. کہتے ہیں کہ میں نے بھی چھٹی لی، اس لڑکے کو بھی چھٹی دی اور ہم لوگ جنازے کے لیے نکل پڑے. کہتے ہیں ہم لوگ فیصل آباد سے دوپہر کے ٹائم پہ نکلے اور مغرب تک وہاں پہنچے. عشاء کے ٹائم پہ جنازہ تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جنازے کے فوراً بعد ہی جو ہے ہم لوگ واپس فیصل آباد آ جائیں گے. لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک تو آپ مہمان، اوپر سے جنازہ، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے جنازے کے بعد ایک کھانے کا اہتمام ہوتا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے. بھلے آپ ایک لقمہ لیں، 2 لقمے لیں، پوری پلیٹ کھائیں، جو بھی. تو یہی ہوا ان کے ساتھ بھی اور ان کو کھانے کے لیے روک دیا گیا. اب کھانا تھوڑا سا دیر ہو گئی کھاتے ہوئے، اور جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو رات کے تقریباً 1 یا 2:30 بج گئے، 2:30 بجے کہہ رہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے میرے ساتھ کلیگ تھا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم واپس فیصل آباد چلتے ہیں. رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم آدھے سفر کر چکے تھے. کہتے ہیں کہ جب آدھا سفر ہو گیا تو مجھے بھی ہلکی ہلکی نیند آنے لگی اور میرے ساتھ جو کلیگ تھا اس کو بھی نیند آنے لگی. تو کہتے ہیں یہ ڈرائیو کرتے ہوئے نیند جو ہوتی ہے سب سے خطرناک چیز کہلائی جاتی ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب جو بھی راستے میں کوئی چیز نظر آئے گی، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ہم رک سکیں تو ہم رکیں گے اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے. لکیلی 2 منٹ کے بعد ہی ایک مسجد ان کو نظر آئی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس مسجد پہ رکتے ہیں. جا کے مسجد اتفاق سے کھلی ہوئی تھی، جو گیٹ تھا اس کا. تو یہ اور ان کے کلیگ دونوں نے گاڑی پارک کی، یہ دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے. مسجد بالکل ہی خالی تھی، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ مولوی صاحب. obviously رات کے 2:30 یا 3 بج رہے تو کون ہوگا. کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وضو خانے کی طرف گیا، ہم بلکہ دونوں ہی لوگ وضو خانے کی طرف گئے. ہم نے وضو کیا اور میرے دوست نے جو کلیگ تھا وہ وضو کرنے کے بعد وہیں جو صحن تھا اس پہ جا کے وہ لیٹ گیا. اس نے کہا کہ میں جلدی سے تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں اور پھر ہم 15-20 آدھے گھنٹے جتنا بھی ریسٹ کریں اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے. کہتے ہیں میں نے مسجد کا احترام میں سوچا کہ چلو نفل پڑھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے نفل پڑھنا کے لیے اللہ اکبر کیا ہی تھا کہ مجھے سائڈ سے ایسا لگا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ شخص گیا ہے اور وہ وضو خانے کی طرف جا کے بیٹھ گیا. کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی نفل پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتہ چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے کہ وہ وضو کر رہے ہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص اب کہتا ہے کہ میرے سامنے جب میں نماز پڑھتا تو میرے سامنے آیا ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے اور اچھل رہا ہے. اور کہتا ہے وہ آواز اتنی زور زور سے چیخ رہا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ میں جو میرا کلیگ ہے جو لیٹا ہوا ہے وہ اٹھ نہیں رہا.
لیکن وہ آوازیں اور وہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اور فیل کیا تو کہتے ہیں کہ اب جب میں نے اپنی نظر اٹھا نماز پڑھتے پڑھتے نظر اٹھائی تو وہی شخص چیخ رہا ہے زور زور سے اور دیوار پہ الٹا لٹکا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھتے ہوئے ہلکی سی ٹانگ اپنے کلیگ کو ماری, وہ چونک کے اٹھا ہے, اس نے دیکھا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک سے گھبراہٹ میں وہ اٹھا, اس نے فوراً مجھے زور سے بولا کہ جلدی سے نماز ختم کرو, ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے. کہتے اب میں نے جلدی جلدی اپنی نفل پڑھی ہے, سلام سجدہ کر کے میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور میں نے اپنا فوراً جو ہے کلیگ کے پیچھے پیچھے جانے لگا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی ہنسنے کی, اسی شخص کی جو الٹا لٹکا ہوا تھا دیوار سے. اب کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی مسجد سے تھوڑا سا ایک قدم آگے نکلے ہیں تو مسجد کے باہر کئی سارے بچے نظر آئے. کہتے ہیں ہم کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, میں ہمارے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے. پیچھے سے اس شخص کے چیخنے چلانے کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں, سامنے بچے ہیں جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور عجیب و غریب سینیریو بنا ہوا ہے, اندھیرا گپ ہے, کھنڈر مسجد ہے, ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ ادھر کوئی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کہہ رہے ہم لوگ نے جیسے تیسے کر کے جو آیت آتی تھی وہ پڑھتے پڑھاتے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے, اور جیسے ہی کہتے ہم نے گاڑی میں بیٹھے ہم نے مسجد کی طرف دیکھا ہے پلٹ کے تو وہی بچے جو ہمارے گراؤنڈ میں تھے وہ سارے بچے اور وہی شخص اس وضو خانے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, ہماری گاڑی کی طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کے زور زور سے ہنس رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں رونگٹے کھڑے ہو گئے, ہم نے گاڑی بھگائی اور ہم چلاتے ہوئے چلے گئے. کہتے ہیں 2.5-2 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا ہے, ہم لوگ پہنچے ہیں فیصل آباد, اس نے مجھے اپنے ہوٹل چھوڑا ہے, وہ خود گیا ہے. کہتے ہیں میں نارمل سو گیا اپنا, صبح اٹھا تو میرا کلیگ جو تھا مجھے پتا چلا وہ بیمار ہوا ہوا ہے شدید, اس کو تیز بخار ہوا ہوا ہے. خیر کہتے ہیں یہ سارے معاملات اپنی جگہ, جو جس شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا کہتے ہم نے اس کو نیکسٹ ڈے کال کی اور ہم نے اس کو یہ سارا سینیریو بتایا کہ ہمارے ساتھ راستے میں یہ کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جس راستے پہ آپ گئے تھے وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے. کہتے یہ بات ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی, ہم نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, بیکار بات ہے. وہاں مسجد تھی, وہاں ہم بیٹھے تھے, وہاں وضو کیا ہے, وہاں لوگ ہم نے دیکھے ہیں, وہ شخص نظر آیا ہے جو کہ پہلے سیدھا کھڑا ہوا تھا, جو عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور پھر دیوار پہ الٹا کھڑا ہو گیا اور ہنس رہا تھا, اور بچے تھے. کہتے ہیں میں نے اور اس کلیگ نے دوبارہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس راستے پہ دوبارہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جا کے. یہ لوگ گئے ہیں اینڈ ٹو دیئر سرپرائز ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ کوئی مسجد نہیں تھی. یہ جو جگہ ہے وہ انہوں نے بتائی ہے مجھے کہ ایک سیکنڈ, جی ٹی روڈ, اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ جی ٹی روڈ ہے. جی ہاں, فیصل آباد. they kept on swearing that there isn't any masjid on the route that we took in route GT road. تو یہ جی ٹی روڈ جو فیصل آباد سے چیچا وطنی کی طرف جا رہی ہے یا چیچا وطنی سے فیصل آباد کی طرف آ رہی ہے, اس راستے کی بات ہو رہی ہے. خیر جناب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنی ای میل بھیجی, تھینک یو سو مچ. خیر ہمارے شو کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, جلدی سے ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں. عبداللہ کہہ رہے ہیں I searched about the Russian mystery baby and got to know that the elderly woman later died in an accident while trying to escape from the hospital. جی بالکل عبداللہ, میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں واقعہ بتایا تھا رشین عورت کا اور اس بچے کا,
اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ ایک راستے میں ایک رات کو یہ رشین خاتون جا رہی تھیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب کانسپریسیز یہ کہتی ہیں کہ ان کو مروایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ کچھ ایسا سیکرٹ تھا جو حکومت رکھنا چاہ رہی تھی. اب وہ آیا ایلینز کے حوالے سے تھا, وہ کیا تھا گاڈ نوز. خیر بڑھتے اپنے if I'm not wrong this is going to be our last, یہ ہماری لاسٹ ٹیپ ہے جو کہ ہم پلے کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا واقعہ جو ہمارے ساتھ ہمارے یہ جو بھی لسنر ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم منہاج, میں اپنا نام مینشن نہیں کرنا چاہتی. میں حیدرآباد کا ہے یہ واقعہ. اب میں کراچی میں رہتی ہوں. کچھ عرصے میں حیدرآباد میں رہی تھی, وہاں پر کینٹ میں میرا ایک گھر ہوتا تھا. میں شادی کے بعد وہاں پر چلی گئی تھی حیدرآباد میں. تو جب میں اس گھر میں گئی ہوں تو میرے سسرال والوں نے مجھے ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتایا کہ یہاں پر رہتے ہیں جن ہیں یہاں پر, لیکن وہ بہت اچھے والے ہیں اور اس طرح سے. خیر کچھ تکلیف نہیں ہوئی, میں ویسے بھی نماز روزے کی پابند تھی. تو ٹائم گزرتا گیا تو وہ گھر تھوڑا سا تھا تو نئے اس کا بنا ہوا, لیکن اس کا فرش جو تھا وہ میں چاہ رہی تھی کہ ذرا نئے ٹائلز جو آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ میں اس کے طرح کا بنواؤں میں. تو میں نے جو ہے وہ ٹائلز لگوائے اس میں گھر میں. تو اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جب وہ کچھ جیسے آدھا گھر بن گیا تھا اور آدھا بن رہا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے دور سے جو ہے وہ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. اس میں لائٹ پرپل ٹائلز لگوائے تھے تو مجھے دور سے اس میں کچھ ڈراپس دکھائی دیے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ڈراپس ہیں. جب میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر بالکل تازہ خون کے وہ تھے, چھینٹے تھے. تو اور گھر میں بچے جو ہے وہ یوز نہیں کرتے تھے, وہ بلو اور بلیک ہی ان کے اسکول میں یوز ہوتا تھا. پھر بھی میں نے کہا کہ اپنے شک کو مجھے ختم کرنے کے لیے میں نے پھر بھی بچوں سے بھی پوچھا, اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھا کہ کوئی ریڈ پین تو نہیں لایا تھا, لیکن وہ بالکل تازہ خون کے دھبے ہی تھے. خیر میں نے اسے دھو دیا. اچھا پھر جو ہے نا میں کپڑے استری کر رہی تھی تو کپڑے استری کرتے کرتے ایک دم سے جو ہے وہ اس میں سے بیڈ میں سے ایک دم سے تیزی سے آگ نکلی. اور میں نے استری نکال دی اور رکھ دیا اس کو سائڈ پہ, اور وہ پانی ڈال کے وہ میں نے وہ بجھا دیا. زیادہ آگ نہیں نکلی اس بیڈ میں سے. خیر پھر ہمارے اوپر ایک رہتی تھی, ان کے اوپر آتے تھے, سید تھیں وہ اور بہت ہی نیک خاتون تھی. میں ان کے پاس گئی, ان سے میں نے بات, اصل میں وہ جو خاتون تھی جب میں شادی ہو کر آئی تھی تب وہ عورت بہت ایکٹیو ہوتی تھی, بہت ایکٹیو. تو میرے سسرال والوں نے بتایا کہ ان کے اوپر آتے تھے پہلے تو وہ انہیں منع کرتے تھے کہ آپ اتنی خوشبو نہیں لگائیں, اور بہت ایکٹیو وہ خاتون تھی. کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے گھر سے جو جھانک کے دیکھا تو وہ دور سے آ رہی تھی اور تقریباً پاؤں اپنے گھسیٹتی ہوئی بڑی مشکل سے ان کی بیٹی ان کو لے کر آ رہی تھی. میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ, کہنے لگی بس ایک دم سے بیمار رہنے لگی ہیں اور اب یہ اس طرح سے ان کی حالت ہو گئی ہے. خیر جب میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے خیر فوراً آنکھیں بند کی, اور جو ان کے موکل تھے یا جو بھی تھا ان کا سلسلہ, انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور سارا بات کی ان سے. پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بتایا کہ یہ جو تم نے گھر بنوایا ہے نا, جو یہ فرش کو کھودا ہے اور کھودنے کے بعد جو یہ ٹائلز لگوائے ہیں, تو جب کھودا تھا فرش کو تو اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے جو نیگیٹو تھی, اس کی نیگیٹو انرجی تھی. خیر میں نے جو ہے وہ گھر آ کے پھر مجھے رات میں مجھے بھی محسوس ہوتا تھا, میرے بیٹے کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ باہر کوئی کرسیاں گھسیٹ رہا ہے. خیر بات آئی گئی ہوتی گئی, ہم لوگ اس کو اگنور کرتے گئے. پھر میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کا ہر طرح سے علاج کروایا, پتہ چلا انہیں بلڈ ان کا نہیں بن رہا ہے. خیر کرواتے گئے, علاج بہت ہوا,
لیکن ان کا بلڈ جو ہے وہ آہستہ 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 ختم ہوتا ہی چلا گیا. کافی جگہ پہ علاج بھی کروایا, کچھ جگہوں پر ان کو وہ خود بھی گئے, اور جیسے ایک جگہ ہے, نام اس کا مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے, کہ وہ جگہ ہے ہی اس کے لیے ہی, وہاں پر بس ہر وقت جو ہے وہ بادل ہی رہتے ہیں. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ سنا ہے کہ وہاں پہ 7 جن ہیں جن کی قبریں ہیں, اور جگہ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کبھی یاد آئے گا تو بتاؤں گی میں. تو وہ وہاں پر بھی گئے, وہاں پر بھی انہوں نے 2-3 دن گزارے. وہاں پہ باقاعدہ رومز بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے, لوگ آتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں. اور خیر وہ وقت جو ہے وہ جیسے گزرتا گیا, آخرکار میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تھا کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ کے اوپر کس طرح سے اثر کرتی ہے, یا کسی نے کروایا تھا, بہرحال ہمیں پتہ چل نہیں سکا. چلیں, شکریہ آپ کی, میں بہت بڑی فین ہوں, کافی عرصے سے 2010 سے میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں, بہت اچھا ہے. بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے لیے دکھ ہے ہمیں, اور آپ کے ہسبینڈ کو اللہ میاں مغفرت عطا فرمائے اور اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. خیر, اب باری آ گئی ہے اس واقعے کی جو کہ میرے گھر سے ریلیٹڈ ہے. لاسٹ شو یا اس سے بھی پہلے والی ایپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا کہ ایک زمانے میں ہم لوگ گلشن شفٹ ہوئے تھے, جہاں میری بہن کی شادی ہوئی تھی, اور پھر اس شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اس انتقال میں میرے والد صاحب کے انتقال میں کچھ انٹرسٹنگ واقعات ہوئے تھے. جب میرے والد صاحب کا جنازہ اٹھ رہا تھا, یہ واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وقتاً فوقتاً, یہ ان کے لیے جو ہمارے نئے لسنرز ہیں. میرے والد صاحب کا جنازہ اٹھ رہا ہے, سوچیں ہم مسلمان, ہم پاکستانی کس نوعیت کے کیسے انسان ہیں. جنازہ اٹھ رہا ہے میرے والد صاحب کا, میرے گھر میں اچانک سے شور مچتا ہے, چور چور چور. پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں چور داخل ہو گئے. سب سے ایزی ٹارگٹ ہے چوروں کے لیے جنازہ یا شادی. یہ 2 ایسی جگہیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے ان نون لوگ ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں, نہ جوابات مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر, اچانک سے ایسا فیل ہوا کہ ہمارے جو میرے ابا کا جنازہ اٹھا ہے, اسی دوران ایک چور کو پکڑا ہے کسی نے. پتہ یہ چلا کہ جیسے میرے والد صاحب کا جنازہ اٹھا ہے, میرے نانا جو تھے وہ کندھا دے رہے تھے, میں نانا کے پیچھے تھا. سوچے میں نانا کے پیچھے تھا, اور میرے نانا کی جیب کوئی شخص کاٹ رہا تھا, اور میرے نانا کے ڈرائیور جو کہ ساتھ میں تھا, اس نے وہ دیکھ لیا, اس نے اس کو پکڑا. اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کے ٹائم پہ ویسی ایک غصہ, رونا دھونا, اگریسو ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس بیچارے جیب کترے کے ساتھ. اس کو ہم نے اس پول پہ باندھ دیا, اور وہاں پہ ہمارا گارڈ تھا, تو اس گارڈ کو میرے نانا نے حکم دیا تھا کہ جب تک ہم دفنا کے نہیں آتے اس کے سر پہ کھڑے رہو, اور اگر اس نے ہلنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگ پہ گولی مارنا. میرے نانا SSP تھے, تو ان کو ذرا یہ ساری چیزیں لیگل اسپیکٹس پتا تھے. خیر, واپس آ گئے, اور وہ چور کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. پھر انٹیروگیشن ہوئی تو پتا چلا ایک پورا گروپ تھا جو ہمارے گھر میں آیا تھا. ایک تو یہ تھا جو پکڑا گیا تھا, لیکن 3 اور چور تھے جو گھر کے اندر گھسے تھے, جو ایک میرے ایریا کی طرف گیا تھا, ایک اوپر والوں کی طرف گیا تھا, اور جب شور مچا تو وہ سب بھاگ گئے. خیر, اس دوران میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کو اب یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ میرے والد صاحب نہیں رہے. میری عمر اس وقت 16-17 سال تھی, اور لڑکوں میں سب سے بڑا میں ہی تھا. میری بہن کی شادی ہو چکی تھی, ایک بہن رہ گئی تھی, اور ایک چھوٹا بھائی تھا. تو سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹس ناٹ سیف ٹو اسٹے ہیئر ناؤ, کیونکہ چوروں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اکیلے ہیں تو وہ دوبارہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے راتوں رات اس جگہ کو شفٹ کرنے کا سوچا. اچھا, اسی دوران
وہ والے واقعات بھی ہو چکے تھے جو بابا آئے تھے اور انہوں نے میرے کمرے کے بارے میں عجیب بات کی اور فلانا ڈمکانا اس طرح کی چیزیں کی. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی کی تھی جو میں کسی اور دن بتاؤں گا آپ کو. خیر, بالکل پیکنگ ہو چکی تھی, سارا سامان ہمارا جا چکا تھا. اس وقت ہم نے کلفٹن میں یہ 2 تلوار کی طرف اپارٹمنٹ تھے, ادھر میری خالہ کا اپارٹمنٹ تھا, تو ہمیں وہ انہوں نے دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ لوگ ابھی جتنے دن رہ سکتے ہیں ادھر رہیں جا کے. تو میں بڑا خوش بھی ہوا کہ یار واو, کلفٹن جا رہے ہیں, اب ہم برگر ہو جائیں گے, ہم یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے, جیسے ٹین ایجرز کا ہوتا ہے ہمیشہ سے. صحیح ہے. ایک دن رہ گیا, ہمارا چھوٹا چھوٹا سامان رہ گیا تھا شفٹ کرنے کے لیے. تو میرے اس وقت نئے نویلے میرے بہنوئی, میری بہن, میری ایک خالہ, خالو اور میں, ہم 5 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بس اب ایک رات لگاتے ہیں اور جو چھوٹا موٹا سامان رہ گیا وہ پیک کر کے بس لاسٹ ڈے ہے ہم اپنی شفٹنگ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں یہاں سے حساب کتاب. یہی کیا, ہم وہاں پہنچ گئے, پورے دن ہم نے پیکنگ ویکنگ کی ہے جتنی کر سکتے تھے. کرتے کراتے ہمیں تقریباً رات کے 10-11 بج گئے. صحیح, ہم نے کھانا وانا کھایا تو 12 بج گئے. اب سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار بس اب سو جاتے ہیں, صبح سارا سامان اٹھائیں گے اور پھر جائیں گے, اب جانے کا فائدہ نہیں ہے. میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا, میرا وہ والا کمرہ جس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ وہ ایپیسوڈ دیکھ لیجئے گا. میری بہن جو جس کی نئی شادی ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں جا کے سوئی, اور جو میری خالہ خالو آئے تھے وہ میرے والد صاحب کے والد اور والدہ کے کمرے میں جا کے سو گئے. اب گھر میں 5 لوگ ہیں, میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا, سب اپنے اپنے کمرے میں سو گئے. اب اچانک سے صبح جب اٹھے تو میں جب اٹھا ہوں تو میرا بہنوئی جو ہے وہ جاگا ہوا اور میرے خالو بھی جاگے, اور دونوں پریشان لگ رہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, اتنی پریشانی کیا ہے, خیریت؟ تو پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہوا کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں تم سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں رات کے 2-2:30 بجے کے بعد ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے کچن میں کوئی کھٹر بٹر ہو رہی ہو. کہتے ہیں مجھے لگا, میرے خالو کو لگا کہ شاید فیصل جو میرے بہنوئی کا نام ہے وہ ہیں. تو کہتے ہیں میں دروازہ کھول کے گیا دیکھنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں, اور کھٹر پٹر کی آواز بھی بند ہو گئی آنا. کہتے ہیں میں واپس آ گیا, واپس آیا ہوں تو پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں آوازیں ایسی آ رہی ہیں جیسے باقاعدہ لوگوں کی باتیں کرنے کی بھی آواز آ رہی ہے, کہ 2-3 لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. مجھے لگا, ان کو لگا کہ شاید میں جاگا ہوا ہوں. کہتے ہیں میں تمہارے کمرے کی طرف گیا ہوں تو تمہارا کمرہ جو ہے وہ لاک ہوا, میں سمجھ گیا کہ تم تو سو رہے ہو. اور کہتے ہیں میں واپس آ رہا ہوں تو مجھے اب ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ تمہارے کمرے سے کوئی 2 عورتیں نظر آ رہی ہیں, ایسا ان کو فیل ہو رہا ہے. اب انہوں نے دیکھا نہیں, کہہ رہے میری پیٹھ ہے, لیکن مجھے باقاعدہ اپنی سائڈ ویژن سے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے کمرے کی جو دروازہ تھا اس سے 2 عورتیں جھانک رہی ہیں. یاد رکھیں کہ دروازہ لاکڈ ہے, بند ہے. اب میں ذرا آپ کو اپنے دوبارہ سے کمرے کا بتاتا ہوں کہ میرا کمرہ کیسا تھا. جیسے ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے, گھر کے بیچ میں ایک ٹی وی لاؤنج تھا. آپ گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو آپ ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہو رہے ہیں. انٹر ہوتی رائٹ سائڈ پہ میری بہن کا کمرہ تھا جہاں پہ میرے بہنوئی سو رہے تھے. اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا. اس کے برابر میں میرے والد اور والدہ کا روم تھا جہاں پہ خالہ اور خالو سو رہے تھے. پھر جب آپ کمرے میں جس لاؤنج میں انٹر ہو رہے تھے تو اس کے سامنے ہی کچن تھا, اور کچن کے برابر میں میرا روم تھا. لیکن میرے روم میں انٹر ہونے کے لیے ایک پتلی سی گلی تھی جو کہ آپ اس گلی میں جتنا بھی ہم نے بلب لگا دیا وہ نہ بلب جلے نہ ٹیوب لائٹ جلی, ہمیشہ اس جگہ پہ اندھیرا رہتا تھا. ہمیشہ ادھر ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف میں نے نہیں, میرے والد صاحب, میری والدہ, میری بہنیں, میرے جو کام کرنے والے لوگ تھے ڈومیسٹک ہیلپ, وہ جو مہمان آئے, وہ جو, یہاں تک کہ جب بعد میں ہم نے یہ ساری باتیں پتہ چلی تو ہمارے جو اونرز تھے انہوں نے تک یہ بتایا کہ ہاں اس جگہ پہ یہ مسئلہ ہے اور بہت حد تک بڑھ چکا ہے, اتنا کہ اب وہاں کوئی رہ نہیں سکتا. خیر, اب وہ میرے خالو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ 2 عورتیں ہیں. تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں. کہہ رہے میں واپس کمرے میں آیا, میں لیٹ گیا. اب میرا بہنوئی کہتا ہے کہ میں بھی اسی ٹائم پہ جاگا ہوا تھا. کہتے مجھے ایسا لگے کہ جو باہر کھڑکی ہے اس میں سے کوئی جھانک رہا ہے. کہتا ہے مجھے اب ڈر یہ لگا
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چور باہر واپس آ گئے ہوں. کہتے میں اتنی دوران میں دروازہ کھول کے لاؤنج میں گیا ہوں تو میں نے میرے خالو کو دیکھا ہے, وہ باہر کھڑے, وہ پریشان. کہتے میں نے ان سے بات کی, ان کو بولا کہ باہر کوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے ٹی وی لاؤنج میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں, تو کھڑکیوں سے انہوں نے جھانکا تو وہاں کوئی نہیں. اب یہ لوگ ذرا اٹینٹو ہو گئے کہ کہیں باہر چور تو نہیں ہے. یہ خالو کو بھی اب لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چوروں کی آواز ہو, خسک پسک کر رہے ہو. اب انہوں نے باہر جو ایریا تھا, جو ہمارا کیا کہیں گے گارڈن پورچ اور یہ سارا ایریا تھا, وہاں کی ساری لائٹیں اندر سے جلتی تھی تو وہ ساری جلا دی. انہوں نے جلائی ہیں اور شیشے تھے, کھڑکیاں تھی, تو سب جگہ چاروں طرف نظر دوڑائی تو کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں پھر ہم نے لائٹیں بند کی, ہم اپنے اپنے کمروں میں گئے. اور پھر جو ہے میرے بہنوئی کہتے کہ پھر ایسے ہی ہوا آدھے پونے گھنٹے بعد کہ اس کو ٹی وی لاؤنج سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی چل رہا ہے, کوئی گزر رہا ہے, کھڑکی میں سے کوئی جھانک رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں پوری رات ہوتا رہا ہے, میرے خالو کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, میرے بہنوئی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. لاسٹ چیز جو وہ کہتے ہیں, میرے بہنوئی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا باہر ٹی وی لاؤنج میں. اب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی, میں پریشان بیٹھا ہوں کہ اب جلدی سے صبح ہو اور ہم لوگ یہاں سے نکلیں. کہتے ہیں کہ تمہارے کمرے سے اچانک سے ایسا لگا ہے کہ تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا ہے. میرے کمرے کا جو لاک تھا وہ گھمانے والا لاک تھا, وہ ویسا لاک نہیں تھا کہ ایسی کھل جائے. تو کہتے ہیں تمہارے کمرے کا پراپر لاک کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے اور پھر دروازہ بند ہوا ہے. کہتے ہیں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ شاید تم اٹھے اور اب تم باہر نکلو گے. کہتے ہیں دروازہ بند ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی ہے, اور میرے باتھ روم جو تھا نا میرا کمرے سے باہر تھا, وہ کامن ایریا جو ہوتا تھا. کہتے اب باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے اور پھر دروازہ بند ہوا ہے, اور پھر آپ کا وہ گول نہیں ہوتا جس میں جو لٹو والا لاک ہوتا ہے, وہ اس میں لاک ہوتا ہے ٹک کر کے. تو کہتے وہ ٹک کر کے آواز آئی ہے. کہتے میں یہ سمجھا کہ تم ہو, تو میں جیسے ہی 5-10 منٹ ہوئے تو میں اٹھ کے گیا ہوں کہ چلو میں تمہیں بولوں کہ چلو ناشتہ کرتے اور چلتے. تو کہتے میں نے تمہارا کمرے کا دروازہ کھولا ہے تو وہ کھل گیا. کہ میں سامنے دیکھا تو تم سو رہی ہو. کہتے میں اب پریشان ہو گیا. کہتے میں نے تو ابھی تمہیں سوچا ہے کہ تم شاید تم گئے ہو. تو کہتے میں ڈرتے ڈرتے باتھ روم تک گیا ہوں. تو کہتے باتھ روم میں پراپر نلکے کی آواز آئی ہے کھلنے کی, واش روم کی آواز آئی ہے کہ فلش ہوا ہے, اور اس کے بعد خاموشی. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں ایک, کہ یہی ایگزیکٹ چیز میں بھی فیل کر رہا تھا. جب بہنوئی میرا کمرے میں آیا تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ میرے کمرے میں آیا ہے, اور اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو کچھ بول سکوں, کیونکہ جب میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں بتاتا ہوں کیا ہو رہا تھا. میں کمرے میں سو رہا ہوں اور مجھے اچانک سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور بند ہوا ہے. اب میں یہ پریشان کہ یار کوئی میرے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے, میرا تو دروازہ لاک کیا ہوا ہے. خیر میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ سوچوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ میرے برابر والے واش روم جہاں پہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہے اور بند ہوا ہے, اور وہاں پہ کھٹر پٹر ہو رہی ہے. اب مجھے یہ لگا کہ میرا بہنوئی ہوگا یا میرے خالو ہوں گے, کوئی ہوگا. اب جب انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے دیکھا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو سامنے کھڑے ہوئے. لیکن جب میرے بہنوئی نے مجھے بتایا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اگر اصل میں اس وقت اس کمرے میں کوئی اور تھا. کون تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن کوئی تھا جس کو میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا, پر وہ مجھے شاید دیکھ سکتے تھے. وہ ایسے ہی ہے جیسے جس کمرے میں بیٹھ کے آپ ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے ہوں,
ہو سکتا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہو، آپ کا وہم ہو کہ آپ اکیلے ہیں. شاید آپ اکیلے نہیں، شاید کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے جس کو آپ تو دیکھ نہیں سکتے، پر وہ آپ کو ضرور دیکھ سکتی ہے. اور کیا پتا اپنے ہونے کا احساس بھی دلا دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.